السلام علیکم، میں زارا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں جس کا نام ہے عید رت آئی پیا۔ یہ آئی تھی سپٹمبر 2013 میں اور اسے لکھا ہے فرحت عمران نے۔ ایک بڑی ہی مزے کی کہانی ہے، ہنا ڈائجسٹ میں یہ آئی تھی۔ ہلکی پھلکی سی فیملی سٹوری ہے اور آپ کو بھی سن کے بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو چلیں وقت کو ضائع نہیں کرتے اور کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سورج کی حدت میں صبح سے ہی شدت تھی جو گرم دن کی غماز تھی۔ ماہ مئی کا اخیر تھا، موسم گرم اور حبس زدہ تھا۔ چھوٹے سے صحن میں بوڑھے برگد کے درخت کے عین نیچے چارپائی پر لیٹے ابا کی منتظر نگاہیں مسلسل گھر کی بیرونی دہلیز پر ٹکی تھیں۔ انشال کچن میں مصروف تھی، وہ ناشتہ کر چکی تھی اور ابا کو دوائی لینے سے کچھ دیر قبل ناشتہ کرنا تھا۔ وہ اس دوران اپنے روزمرہ گھریلو امور نمٹانے میں مگن تھی۔ وہ کئی بار ابا پر بھی نظر ڈال چکی تھی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز بیرونی دروازے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھے۔ انشال کے پورے وجود میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے غصے سے صحن میں زور زور سے جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ نہ جانے اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنے غصے کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اسے زیادہ غصہ کس بات پر آ رہا ہے، ابا کے انتظار پر یا اپنی بے وقوفی پر۔ اس نے مزید تیزی سے جھاڑو دینا شروع کر دیا، لیکن ابا کا انہماک نہ ٹوٹا تھا۔ انشال نے بیزاری سے کام سمیٹا اور ابا کے لیے ناشتہ لے آئی۔ ابا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان کا انہماک ٹوٹ گیا تھا، لیکن آنکھوں میں کہیں دور سوچوں کا شائبہ موجود تھا جو یقیناً انشال کو دیکھ کر ابھرتا۔ انشال نے ان کے پاس پڑی نیز پر ناشتہ چن دیا۔ ابا خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ انشال کو ان کی خاموشی غنیمت لگی اور وہ ان کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ انشال بیٹا، تمہیں پھپھو کو خط پوسٹ کیے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ وہ 2 کپوں میں چائے ڈال کر لائی تو ابا نے اپنی خاموشی توڑی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اس کا ارادہ ابا کے ساتھ چائے پینے کا تھا۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی صرف ابا کی شفقت پائی تھی۔ وہ ان سے زیادہ دیر خفا نہ رہ سکتی تھی، سو وہ اپنی خفگی اور کوفت بھلائے ان کے ساتھ چائے پینے کی غرض سے ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ابا کے سوال نے اسے سخت بدمزہ کر دیا اور چائے کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس کی چند لمحے قبل کی کوفت و بیزاری اود آئی تھی۔ 2 ہفتے اس نے حد الوسع لہجہ نرم رکھنے کی صحیح کی تھی۔ اسے ابا کی کیفیت کا احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابا اس کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ اس نے مختصر جواب دے کر چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ 2 ہفتے ابا کے لبوں پر الفاظ کپ کپا گئے۔ ان کا ہاتھ لرز گیا اور وہ ہاتھ میں پکڑا پراٹھے کا لقمہ منہ تک لے جانا بھول گئے۔ ان کے بوڑھے چہرے پر جھریاں بڑھ گئیں۔ وہ سوچوں میں گم، نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے کہ انشال کو ان کا کندھا ہلا کر انہیں حال میں لانا پڑا تھا۔ انشال کو وہ اس لمحہ بہت کمزور اور بوڑھے لگے۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے اور دوسرے ہارٹ اٹیک کے بعد اپنی زندگی سے تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ انشال انہیں خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتی، مگر ابا کو خوشی صرف اسی صورت مل سکتی تھی جب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر بار کی ہو جاتی۔ انشال ان کے بھانجے کی بچپن کی منگ تھی۔ فائزہ نے انشال کے پیدا ہوتے ہی اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ ابا اور امی نے بات ٹال دی، مگر دادی جان نے ننھی انشال کو 3 سالہ خزیمہ کی گود میں ڈالتے ہوئے گویا بات ہی ختم کر دی۔ یہ میرے خزیمہ کی ہے۔ ابا اور اماں اس بات کے سخت خلاف تھے، مگر دادی کے آگے ان کی ایک نہ چلی، اور پھر فائزہ پھپھو کی بے لوث چاہت اور انمول خوشی نے ان کی زبان گم کر دی۔ انشال اکثر خزیمہ کا ذکر سنتی رہتی تھی۔ پھپھو دوسرے شہر میں مقیم تھی۔ خزیمہ بچپن میں اکثر ان کے ہاں آتا رہتا تھا، مگر بعد میں وہ اپنی تعلیم اور پھر بزنس میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ بہت سالوں سے ان کے ہاں نہ آ سکا تھا۔ پھپھو بھی بیوگی کے بعد کم آنے لگی تھی۔ گزرتے وقت میں امی اور دادی بھی خالق حقیقی سے جا ملی تو ابا نے تنہا اس کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ اب ابا نے خط میں بہن کو یاد دہانی کرائی تھی۔ ابا جنہیں آنا ہوتا ہے نا، وہ اپنا انتظار نہیں کرواتے ہیں، آپ پھپھو کا انتظار چھوڑ دیں۔ انشال کے وجود میں دکھ نے انگڑائی لی اور زبان پھسل پڑی۔ ابا بری طرح دہل گئے۔ نہ میری بچی، مایوسی کفر ہے۔ فائزہ زبان کی بہت پکی ہے۔ ابا نے انشال کے سر پر شفقت برا ہاتھ رکھ کر نہ جانے کسے تسلی دی تھی، انشال کو یا خود کو۔ وہ خود کو تو بہلا سکتے ہیں مگر انشال کو نہیں۔ اس کے ذہن سے بچپن کی منگنی اور خزیمہ کا عکس دھندلا چکا تھا۔ وہ حقیقت پسند تھی اور حقیقت یہی تھی کہ پھپھو خط ملنے کے 2 ہفتے بعد بھی نہ آئی تھی۔ وہ یقیناً اس رشتے کو بھول چکی تھی، تو پھر ابا کیوں اس رشتے کو یاد رکھے ہوئے ہیں؟ انشال نے تعصب بھرا سانس فضا میں خارج کیا اور برتن سمیٹنے لگی کہ اسے ابھی بہت کام نپٹانے تھے۔
اسے ابا کے یقین پر پھر غصہ آیا. وہ تن اعصاب اور غصیلے پن سے دھپ دھپ کرتی چلی گئی. ابا کے متحیر مگر پرسوچ نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا. نورین میری بہن، تم ذرا انشال کو سمجھاؤ، وہ ہر وقت غصے میں نہ رہا کرے، اور اسے سمجھاؤ کہ مایوسی کفر ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. اس روز نورین خالہ ابا کی تیمارداری کے لیے آئی ہوئی تھی. ابا نے اکلوتی سالی سے اپنا حال احوال کہنے سننے کے بعد انشال کا ذکر چھیڑ دیا، جو ابا کے خط پوسٹ کرنے کے سخت خلاف تھی. اسے بھیک یا محض ترس و ہمدردی نہیں چاہیے تھا. اس کا خیال تھا کہ پھپھو اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتی ہیں، جب بھی انہوں نے کئی سالوں سے رابطہ محض فون تک رکھا ہوا ہے. ابا ان کا میکا تھے، وہ انہیں چھوڑ بھی نہ سکتی تھی، مگر انہیں اپنی امیر و خوشحال سسرال میں ابا سے ملنے پر احساس کمتری ستاتا ہوگا. انشال کو امی کی جدائی اور ابا کی بیماری نے حد درجہ وہمی بنا دیا تھا. وہ ابا سے سخت خفا بھی ہوئی تھی، مگر ابا نے اسے منا لیا تھا. وہ ان سے زیادہ دیر خفا نہ رہ سکتی تھی. اس کا ان کے اور خالہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہ تھا. ابا نے خط تو جیسے تیسے انشال سے پوسٹ کروا لیا تھا، لیکن ان کا انتظار ختم نہ ہو رہا تھا. وہ رب کی رحمت سے مایوس نہ تھے اور نہ ہی انشال کو مایوس دیکھنا چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے نورین کی منت کی. انشال ان کی کوئی بات نہ ٹالتی تھی، جبکہ وہ ابا سے کبھی کبھار کوئی ضد کر جاتی تھی. انشال بیٹا ادھر بیٹھو. وہ ان کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئی تو نورین نے محبت سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا. انشال خاموشی سے بیٹھ کر دونوں ہاتھ گود میں رکھے اضطراری انداز میں مسل رہی تھی. اس نے ابا کی بات سن لی تھی. اسے ابا پر غصہ نہیں آ رہا تھا. اسے ان کی بات پر سکی یا بیزاری بھی محسوس نہ ہوئی تھی. اسے تو ابا کی معصومیت پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا. انشال فائزہ بہت اچھی ہے، اسے تمہارے ابا سے بہت محبت ہے، یہ رشتہ اس کی خواہش پر طے ہوا تھا. نورین نے سبھاؤ سے بات کا آغاز کیا. جبھی تو کئی سالوں سے اسلام آباد سے لاہور آنے کی زحمت نہیں کی، اور نہ ہی کبھی خزیمہ کو بھیجا ہے. انشال کے دل و دماغ میں تنفر تیزی سے ابھرا، مگر وہ اسے زبان نہ دے سکی اور ساکت بیٹھے ان کی بات سنتی رہی. وہ اسے جو بات باور کرانا چاہتی تھی، انشال اسے ان دونوں کی خوش فہمی سمجھتی تھی. اگر پھپھو کو اسے بہو بنانے میں ذرا سا بھی انٹرسٹ ہوتا تو وہ کبھی نہ کبھی دوبارہ اس بات کا ذکر ضرور چھیڑتی تاکہ رشتے کی تجدید ہو سکے. مگر انہوں نے تو شاید مرے ہوں کے ساتھ یہ بات بھی دفن کر دی تھی جسے ابا متاع حیات کی مانند سنبھالے ہوئے تھے. انشال، فائزہ تمہیں بحیثیت بہو بہت پسند کرتی تھی، اس نے مجھ سے کئی بار ذکر کیا تھا. نورین نے رستانیت سے اس کے تنے نقوش سے سجے دلکش چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. 1 منٹ خالہ، آپ نے ابھی کیا کہا؟ وہ مجھے بحیثیت بہو بہت پسند کرتی تھی؟ تو کیا خبر یہ بات وہ قصہ پارینہ سمجھ کر بھول چکی ہوں؟ انشال نے تھی پر زور دیتے ہوئے ان کی بات پکڑی. نورین دل میں اس لمحے کو پچھتانے لگی تھی جب انہوں نے تھی کا صیغہ استعمال کیا تھا. نہ جانے کیسے یہ صیغہ ان کی زبان سے پھسل پڑا تھا کہ انشال کو بولنے کا موقع مل گیا، یا شاید وہ بولنے کے موقع کی تلاش میں ہی تھی کہ ان کو انہی کی کہی بات باور کروانے لگی. وہ چند لمحے چپ رہ گئیں. انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے کیسے سمجھائیں. ماحول پر بوجھل خاموشی طاری تھی. نورین کو بہنوئی کی تشویش و فکر کا بھرپور احساس تھا. اگر انشال ان کے تینوں بیٹوں میں سے کسی کی ہم عمر ہوتی تو وہ حبیب بھائی کو کب کا اس تشویش سے نکال چکی ہوتی. ان کے تینوں بیٹے شادی شدہ تھے اور ان کا سب سے بڑا پوتا محض 14 سال کا تھا، جبکہ انشال BA کی اسٹوڈنٹ تھی اور ایگزامز کی تیاری میں مصروف تھی. بیٹا وہ نورین نے چند لمحے بعد بات سنبھالنی چاہی، مگر انشال نے انہیں روک دیا. خالہ پلیز، آپ بھی میری طرح حقیقت پسندی سے کام لیں. اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی رند گیا تھا. اس کے لہجے میں کرب و اذیت نمایاں تھے. نورین مزید کچھ نہ بول سکیں، جبکہ ابا مزید متفکر و تشویش زدہ بیٹی کو دیکھنے لگے جو لاکھ بہادر بننے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ اندر سے کتنی نرم و نازک تھی انہیں اب احساس ہوا تھا. بیگم صاحبہ، مجھے 2 روز کی چھٹی چاہیے، میرا بچہ بیمار ہے. فائزہ وارڈروب سے فنکشن کے لیے ڈریس سلیکٹ کر کے اسے ساتھ لگائے اپنا آئینے میں تنقیدی جائزہ لے رہی تھی کہ صفیہ چلی آئی. اس کا چھوٹا بیٹا 2 روز سے بخار میں پھنک رہا تھا. اس نے جلدی جلدی گھر کا کام نمٹایا اور فائزہ سے چھٹی مانگنے لگی. فائزہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی. صفیہ کو علم تھا کہ ان کی واپسی رات سے پہلے نہ ہوگی. کیوں؟ فائزہ نے پلٹ کر اس پر تیکھی نگاہ ڈالتے ہوئے اسے گھورا. صفیہ کیوں کا جواب تو دے چکی تھی. وہ گڑبڑا کر چادر کا پلو سنبھالنے لگی. فائزہ نے ڈریس بیڈ پر پھیلاتے ہوئے ایک بیزار نگاہ صفیہ پر ڈالی جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی. فائزہ فطرتاً نرم دل تھی،
وہ ایک آدھ دن میں گھر میں اپنے سوشل سرکل کو پارٹی دینا چاہتی تھی۔ فائزہ کے گھر کے تمام ملازمین میں سے صفیہ پر بہت اعتماد کرتی تھیں، انہیں اس کی موجودگی میں اطمینان رہتا تھا۔ تم یوں کرو، اپنے بیٹے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا اور کل اسے بھی ساتھ لے آنا، لیکن تم نے چھٹی نہیں کرنی ہے، میں کل گھر میں پارٹی ارینج کر رہی ہوں، فائزہ نے سختی سے کہا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گئیں۔ انہیں اب میچنگ شوز ڈھونڈنا تھے۔ وہ شہر کی ایک مشہور NGO کی روح رواں تھی۔ ان کی NGO خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے بھی سرگرم عمل تھی۔ وہ خواتین کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ کھولنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ان دنوں بہت بزی تھی۔ اوہ بیگم صاحبہ، یہ مجھے کل آپ کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے ملا تھا۔ صفیہ کچھ یاد آنے پر ماتھے پر زور سے ہاتھ مارتی گویا اپنی یادداشت کو کوستی ہوئی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی اور ایک لفافہ نکال کر فائزہ کو تھمایا۔ فائزہ نے پلٹ کر لفافہ دیکھا تو چند لمحے اپنی جگہ ساکت رہ گئیں، پھر اگلے پل انہوں نے جھپٹ کر لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ خط ان کے ماں جائے بھائی کا تھا جو انہیں کچھ روز قبل موصول ہوا تھا۔ ان کا دل بھائی کی بیماری کے متعلق جان کر بہت افسردہ ہوا تھا۔ وہ فوراً بھائی کے ہاں جانا چاہتی تھی، لیکن ان کی مصروفیات آڑے آ گئیں۔ صفیہ انہیں خط تھما کر جا چکی تھی۔ وہ بے چین سی بیڈ پر آن بیٹھی، ان کا دل یکدم ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ آج کی پارٹی بہت اہم تھی، سو وہ بوجھل دل سے جانے کا پختہ ارادہ کیے پارٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ ان کا دھیان بار بار بھائی اور انشال کی طرف بھٹکنے لگا تھا۔ انشال، انشال، کہاں غائب ہو بھائی تم؟ نورین خالہ اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی شائنہ کے ساتھ کافی دیر سے ابا کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ اس دوران انشال نے ان سے ملنا تو درکنار کمرے سے نکل کر انہیں سلام تک نہ کیا تھا۔ وہ ان سے سخت خفا تھی۔ نورین خالہ بجائے ابا کو سمجھانے کے روزانہ ان کے ساتھ مل کر انشال کی شادی کی باتیں کرنے لگتی، جس سے انشال بہت چڑتی تھی۔ ابا کی امید ایک مہینہ گزر جانے کے باوجود نہ ٹوٹی تھی۔ پھپھو نہ خود آئی تھیں اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ نورین خالہ گھر قریب ہونے کے باعث تقریباً روزانہ ادھر چکر لگاتی۔ انشال کے کان اس ذکر پر پک چکے تھے۔ وہ خالہ سے سخت خفا تھی۔ وہ ابا سے ابھی بھی یہی ذکر چھیڑے بیٹھی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ ابا اور خالہ کے لبوں پر ٹیپ چپکا دے۔ شائنہ اسے پکارتی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا تمہارے ہاں مہمانوں کو پانی پلانے کا رواج نہیں ہے؟ شائنہ نے اس کی بیزار صورت پر نظر ڈالتے ہوئے قدرے غصے سے پوچھا۔ وہ گھنٹہ بھر سے آئی ہوئی تھی اور انشال اس سے ملی بھی نہ تھی، جبکہ وہ دونوں بیسٹ فرینڈز بھی تھیں۔ ہمارے ہاں صرف مہمانوں کو ہی تو پانی پلانے کا رواج ہے۔ انشال نے جواباً لفظ چبا چبا کر ادا کیا اور اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اس پر شائنہ کے غصے کا مطلق اثر نہ ہوا تھا۔ شائنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا من موہنا روپ غصے کی زیادتی سے مزید دلکش لگ رہا تھا، جیسے دنیا بھر سے خفا تھی۔ انشال نے رخ موڑ لیا۔ محترمہ بلند مرتبہ صاحبہ، شائنہ نے شوخی سے اس کے نام کا مطلب لیتے ہوئے اسے شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ نرمی سے اپنی سمت موڑا۔ ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ شائنہ بھونچکی رہ گئی۔ پلیز، مجھے خدیجہ کا انتظار نہیں ہے۔ تم ابا سے کہو کہ وہ میری شادی یہیں کسی سے کروا دیں، مگر یوں روزانہ میری ذات کو زیر بحث لا کر مجھے اذیت نہ دیں۔ وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ شائنہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس لمحہ انشال کے چہرے پر اپنی ذات کے بے وقتی کا دکھ لرز رہا تھا۔ اس کا وجود انا کا پندار کچلنے پر نڈھال تھا۔ وہ روزانہ کی اس بحث سے سخت عاجز تھی، حالانکہ ابا کی طبیعت روز بروز بہتر ہو رہی تھی۔ وہ باقاعدگی سے دوائیں لے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں ایک انجانا خوف ان کے اندر سانپ کی طرح پھن پھیلائے انہیں ڈستا رہتا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس خوف سے نجات نہ پا سکے تھے۔ شائنہ اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔ وہ لاکھ بہادر بنتی، مگر وہ تھی تو ایک نرم و نازک لڑکی ہی نا، جس کا دل نہ جانے کب اور کیسے خزیمہ کے لیے دھڑکنے لگا تھا، جبکہ فائزہ پھپھو آنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ انشال نے روتے ہوئے سر شائنہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کو رونے کا بہانہ اور ایک مخلص کندھا چاہیے تھا، اور اسے یہ دونوں میسر آ گئے تھے۔ شائنہ نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ انشال کا دکھ آنسوؤں کی صورت بہہ کر کم ہو جائے گا۔ وہ دھیرے دھیرے انشال کی کمر سہرانے لگی، جبکہ انشال کے آنسو میں مزید شدت آ گئی تھی۔ خزیمہ بیٹا، تم عزمی سے کہہ کر میری لاہور کی ٹکٹ فوراً اوکے کروا دو۔ فائزہ نے اسکول کا افتتاح کر لیا تھا۔ اسکول میں بچیوں کے ایڈمیشن اوپن تھے۔ محض ایک ہفتے میں 60-70 لڑکیاں داخل ہو چکی تھیں۔ فائزہ اسکول کی پروگرس پر بہت خوش تھیں۔ ان کا یہ ہفتہ بہت مصروف گزرا تھا۔ ان کی NGO ایک غیر ملکی ادارے کے تحت تھی، بلکہ وہ اس کی ایک ذیلی شاخ تھی۔
فائزہ کو چند روز بعد NGO کے پارٹی اجلاس میں شرکت کے لیے کراچی جانا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ پہلے حبیب بھائی سے مل لیں۔ فائزہ نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کرتے خزیمہ کو مخاطب کیا، جو بریانی سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ فائزہ نے پلیٹ اپنے سامنے کھسکا کر قورمہ نکالا اور نان کے ساتھ کھانے لگی۔ عزمی خزیمہ کا بیسٹ فرینڈ تھا اور شہر کی مشہور ٹریول کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ جاب کرتا تھا۔ خزیمہ کے کان لاہور کے ذکر پر کھڑے ہو گئے۔ اس کا چونکنا فطری بات تھی۔ حبیب ماموں اس کے اکلوتے ماموں تھے۔ وہ بچپن میں کئی بار ان کے ہاں جا چکا تھا اور ڈیڈی کی زبانی اپنی نام نہاد منگنی کا ذکر بھی سن چکا تھا۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد اس نے کبھی کسی سے انشال کا ذکر نہ سنا تھا۔ ڈیڈی اسے انشال ہی کہا کرتے تھے۔ وہ ماموں کے خط سے بے خبر تھا، مگر اسے ماما کا یوں اچانک وہاں جانا کچھ خاص مقصد کے تحت لگا تھا۔ ماما خیریت؟ کیا کوئی پارٹی فنکشن یا اجلاس ہے؟ خزیمہ نے لہجے کو حد الوسع نارمل رکھتے ہوئے خود کو لا تعلق ظاہر کر کے ان کی سوشل مصروفیات کا ذکر کر دیا۔ نہیں، تمہارے ماموں کا خط آیا تھا، وہ تمہاری اور انشال کی جلد شادی چاہتے ہیں، میں اسی سلسلے میں جا رہی ہوں۔ حبیب بھائی ان سے عمر میں 8 سال بڑے تھے۔ انہوں نے اکلوتی بہن کے خوب لاڈ اٹھائے تھے۔ یہ ان کی بھائی سے شدید محبت ہی تو تھی کہ وہ بھتیجی کی پیدائش پر اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ بیٹھی۔ بھائی اس سے بڑے تھے مگر انہوں نے شادی فائزہ کے بعد کی تھی۔ پھر چند سال بعد بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ بہن کے لاکھ اصرار پر بھی دوسری شادی کے لیے نہ مانے۔ وہ انشال کو سوتیلی ماں کا دکھ نہ دینا چاہتے تھے۔ نہ جانے آنے والی کس مزاج کی نکلے۔ فائزہ کو اس پل نہ جانے کیا کچھ یاد آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ ماما پلیز۔ خزیمہ کھانا چھوڑ کر ماں کے قریب آ گیا۔ اسے ماں کے آنسو تکلیف دے رہے تھے اور وہ اندر ہی اندر جھنجھلا بھی رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، انشال نہ جانے اس کے ساتھ سوسائٹی میں موو بھی کر سکے گی یا نہیں۔ وہ بے حد وجیح اور قابل شخصیت کا مالک تھا اور اپنے سوشل سرکل میں کافی مشہور تھا۔ اس پر کئی لڑکیاں جان چھڑکتی تھی۔ اس کی کافی لڑکیوں سے دوستی بھی تھی مگر وہ محض دوستی کی حد تک تھی۔ کبھی کسی لڑکی نے اس کے دل کی سرزمین کو نہ چھوا تھا۔ اب اچانک انشال کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ وہ ماں کے آنسو پونچھتے ہوئے کڑ رہا تھا۔ ماما نے اس کی پسند یا مرضی پوچھنے کی بجائے تجدید عہد کی ٹھان لی تھی۔ انشال بہت سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بہت پسند آئے گی۔ ماما نے نہ جانے کیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ وہ اپنے آنسو نزاکت سے ٹشو سے صاف کر کے اس کے ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے اسے تسلی دینے لگی۔ ان کی انشال سے آخری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ میٹرک کی طالبہ تھی۔ ان کے ذہن میں دراز قد اور خوبصورت انشال کی شبیہ ابری تھی۔ خزیمہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر بے دلی سے ڈنر کرنے لگا۔ آندھیوں کے سفر میں شکستہ ہیں ہم، کون جوڑے ہمیں، کوئی اپنا مسیحا نہیں، جن کی صدا گرد آلود چہروں کو تازہ کرے، کوئی ایسا آشنا نہیں، جس کا ایک لمس ہی جسم و جاں کے اندھیرے میں روشن ستارہ بنے۔ ایک مدت سے ہم اپنے ہاتھوں پر حرف دعا لکھ کر پیاسے کھڑے ہیں کہ بارش کے موسم کہیں دور صحرا میں گم کھڑے ہیں۔ آسمان پر یکا یک کالی گھنی گھٹا چھائی اور مینا برسنے لگا۔ انشال نے کپڑے دھو کر تار پر پھیلائے تھے۔ وہ بے وقت بارش برسنے پر زیر لب بڑبڑاتی گیلے کپڑے تار سے اتارنے لگی۔ وہ کپڑے اکٹھے کرنے تک خود بھی سر تاپا بھیگ چکی تھی۔ انشال بیٹا، تم بارش میں نہ جاؤ، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ ابا نے نرمی و محبت سے باہر جاتی انشال کو ٹوکا۔ ابا، میں صحن سے چارپائی اٹھا لاؤں۔ وہ پلٹ کر ابا کو بتاتی تیزی سے درخت کے نیچے بچھی چارپائی کی طرف بڑھی۔ وہ چارپائی برآمدے کے شیڈ کے نیچے کھڑی کر کے آئی تو ابا گیلے کپڑے اندر رکھی کرسیوں پر پھیلا رہے تھے۔ ابا، آپ رہنے دیں، میں کرتی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر خود برآمدے کے شیڈ کے نیچے کھڑی چارپائی پر پھیلانے لگی۔ وہ فارغ ہو کر واپس آئی تو ابا بیڈ پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ابا، انشال نے ماں اور باپ دونوں کا پیار انہی سے پایا تھا۔ ابا نے ہمیشہ اس کی ہر خوشی کا خیال رکھا تھا۔ اسے انہوں نے زمانے کی سرد و گرم ہوا سے محفوظ رکھا تھا۔ کبھی کبھار انشال کو لگتا کہ ابا اس کے دل کا بھید پا چکے ہیں، جبھی تو انہوں نے برسوں بعد پھپھو کو خط لکھ کر ان کا بھولا وعدہ انہیں یاد دلایا تھا۔ انشال اپنے اتنے پیار کرنے والے نرم دل ابا کو پریشان نہ دیکھ سکی تو ان کی توجہ بانٹنے کو ان کے پاس آن بیٹھی۔ ابا، آج ہم شام کو بریانی کھائیں گے۔ ابا کو انشال کے ہاتھ کی بریانی بہت پسند تھی۔ ابا محض انشال کا خیال رکھنے کی غرض سے اس کے ایگزامز کے دنوں میں خود کوکنگ کرتے رہے تھے۔ ابا کو روٹیاں بہت اچھی بنانا آتی تھی۔ انشال ابا کو اداس نہ دیکھ سکی تو محض ان کا دھیان بٹانے کو فرمائش کر ڈالی۔ ابا نے خالی نظروں سے انشال کے مسکراتے چہرے پر نظر ڈالی۔ ان کی نگاہوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ انشال کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔
اور وہ ان سے نظر چرا کر رہ گئی۔ بھلا کب ابا نے میرا بھید پایا؟ انشال بچپن سے خزیمہ کا نام سنتی آ رہی تھی۔ فائزہ پھپھو جب بھی آتی وہ ابا کو اشارتاً یاد دہانی کروا کر جاتی تھی۔ انشال کا ننھا ذہن نہ جانے کب خزیمہ کے خواب بننے لگا، اسے خود بھی خبر نہ تھی، اور شاید اسے کبھی اپنے دل کی خوشی کا ادارک نہ ہوتا اگر پھپھو جواب دینے میں تاخیر کا مظاہرہ نہ کرتی۔ انشال کا ذہن اور دل خزیمہ کے علاوہ کسی اور کی سنگت کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے ابا سے کہیں بھی شادی کرنے کی کہہ تو دیا تھا، مگر اس کا اپنا دل بے چین تھا۔ ابا نے خط کے بعد 2 بار پھپھو کو فون بھی کیا تھا۔ وہ دونوں دفعہ کہیں پارٹی میں جا رہی تھیں اور انہوں نے نہایت عجلت میں سلام دعا اور رسمی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ ابا کا یقین اور انشال کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ پھر ابا کا یقین بھی ٹوٹ گیا تھا اور ابا نے پھپھو کا ذکر کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ انشال ابا کے اس ذکر پر چڑتی تھی۔ ابا نے ذکر کرنا چھوڑا تو اس کا دل شدت سے چاہنے لگا کہ ابا پھپھو کا ذکر چھیڑ دیں، مگر وہ تو جیسے بجھ کر رہ گئے تھے۔ انشال میری بچی، اپنے ابا کو معاف کر دینا۔ ابا نے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ انشال بہت معصوم اور سیدھی سادی سی لڑکی تھی۔ اس کا دل کورے کاغذ کی مانند تھا۔ انہوں نے فائزہ کا بار بار ذکر کر کے اس کے دل پر خزیمہ کا نام لکھا تھا۔ وہ باپ تھے، بھلا اس کے حال دل سے بے خبر کیسے رہتے؟ انہوں نے تو اسے ماں جیسا پیار بھی دیا تھا، جس طرح ماں اولاد کے دل کے بھید پا لیتی ہے، وہ بھی اس کے بھید پا چکے تھے۔ نہیں ابا، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انشال نے تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھ الگ کیے اور دیوانہ وار ان کے ہاتھ اور چہرے کو چومنے لگی تھی۔ آنسو دونوں کے چہروں کو بھگو رہے تھے۔ غم انشال کی رگوں کو چیرنے لگا تھا۔ وہ خزیمہ سے 8 برس قبل ملی تھی۔ لمبا چوڑا اور خوبرو اور ایف اے کا اسٹوڈنٹ خزیمہ اسے پہلی بار بہت بھایا تھا۔ ان دونوں کا دوبارہ کبھی سامنا نہ ہوا تھا، لیکن انشال نے انسیت کو دل میں جگہ دے دی تھی۔ باہر آسمان بہت تیزی سے برس رہا تھا۔ خزیمہ ماما کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر میسج ٹون ہوئی۔ اس نے اپنا والیٹ، موبائل اور کارڈ اٹھایا اور کمرے سے نکل آیا۔ ماما لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ وہ ان تک پہنچنے کے دوران اپنا ان باکس کھول چکا تھا۔ ژالے کا میسج تھا۔ ژالے اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ژالے خوبصورت و حسین، دراز قد، تعلیم یافتہ اور فیشنیبل اور تنہا دار لڑکی تھی۔ خزیمہ کو وہ لائف پارٹنر کے آئینے میں ڈھلی نظر آئی تھی۔ وہ جس طرح کی لڑکی کو بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، ژالے میں وہ تمام خوبیاں تھیں۔ خزیمہ کا اس میں انٹرسٹ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ ژالے کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی خاصا مضبوط تھا۔ خزیمہ کو پورا یقین تھا کہ ماما کو ژالے پسند آئے گی، لیکن انشال نہ جانے کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑی تھی۔ کس کا میسج ہے؟ خزیمہ نے آتے ہی ان کا بیگ اٹھا کر پورچ کی راہ لی تو ماما نے اس کی تقلید کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ خزیمہ کے چہرے پر معنی خیز و شوخ مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک نے ماما کو چونکا دیا تھا، اسی لیے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ خزیمہ کے مسکراتے لب بھنج گئے اور وہ جواب دیے بنا گاڑی میں سامان رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ماما اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ کس کا میسج تھا؟ ماما نے گاڑی میں بیٹھتے ہی دوبارہ سوال کیا تھا۔ خزیمہ نے گاڑی گیٹ سے نکال کر ایئرپورٹ کے راستے پر ڈال دی۔ ژالے کا۔ ماما کی استفہامیہ نگاہیں ہنوز اسی پر جمی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماما جواب لیے بنا نہ ٹلیں گی، سو ناچار اسے بتانا پڑا۔ ژالے امین تمہاری گرل فرینڈ؟ ماما نے سنبھل کر جانچتی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے نپے تلے الفاظ کا استعمال کیا۔ یس۔ خزیمہ نے روڈ پر نگاہیں جماتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ وہ فائزہ سے نظریں ملانے سے اجتناب کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا۔ اس نے دل میں ماما کے خاموش رہنے کی دعا مانگی۔ ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی، اس کی دعا بھی قبول نہ ہوئی تھی۔ خزیمہ تم ژالے سے جلد از جلد پیچھا چھڑا لو۔ تم جانتے ہو نا کہ میں تمہارے ماموں کے ہاں کیوں جا رہی ہوں؟ ماما نے غصے اور سختی سے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا تھا۔ ماما پلیز، یہ میری زندگی ہے۔ میں کسی کو دیکھے یا ملے بغیر کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ میرا اپنا ایک وے آف لائف ہے اور مجھے وہی پارٹنر چاہیے جو مجھے پسند ہو۔ خزیمہ بہت آزاد خیال تھا۔ اسے دین سے بھی دلچسپی تھی، مگر وہ دنیا میں سوسائٹی کے ساتھ چلنے کا قائل تھا۔ اسے پردے کے نام پر دبو قسم کی لڑکیاں بالکل پسند نہ تھی۔ وہ فیشن اور آزادی کا دل دادا تھا۔ جب تک ڈیڈی زندہ تھے وہ ماما کے کنٹرول میں تھا۔ ماما نے اکلوتی اولاد ہونے کی بنا پر کبھی اس پر روک ٹوک نہ کی تھی، لیکن اس وقت وہ حقیقتاً متفکر ہو گئی تھیں۔ وہ غصے اور سختی کر کے اسے ضد نہ دلانا چاہتی تھی۔ خزیمہ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں انشال ضرور پسند آئے گی۔ ماما نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ حقیقتاً فکر مند تھی۔ انہیں اپنے بیمار بھائی کو دکھ نہ دینا تھا اور نہ ہی وہ اپنی برسوں پرانی بات سے مکرنا چاہتی تھی۔ ان کے چہرے پر تفکر کے سائے لرزنے لگے۔ ماما
جالے میری صرف بیسٹ فرینڈ ہے، مجھے اس سے بلکہ کسی بھی لڑکی سے محبت نہیں ہے۔ اگر مجھے انشال پسند آ گئی تو میں اسی سے شادی کر لوں گا۔ خزیمہ کو ماں سے شدید محبت تھی اور انہیں پریشان نہ دیکھ سکا تو اس نے مسکراتے ہوئے صدقے دل سے انہیں تسلی دی۔ فائزہ ڈھیروں دعائیں مانگتی ہوئی گاڑی سے اترنے لگی کہ خزیمہ ایئرپورٹ کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ انجانے احساس کے تحت کھلی تھی۔ اسے یکا یک شدت سے احساس پیاس جاگا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور صحن میں رکھے گھڑے کے پاس آ گئی۔ اس نے پانی پیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آسمان پر تاروں کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا اور آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی، اسی لیے وہ بستر پر جانے کی بجائے یہاں بیٹھ گئی تھی۔ بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ انشال! ابا کی کرب میں ڈوبی چیخ نما آواز نے رات کی خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ وہ تڑپ کر اندر بھاگی، اس کے ایک پاؤں سے جوتی اتر گئی۔ ابا! ابا سینے پر ہاتھ رکھے درد سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ ان کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں اور چہرے کی رنگت خطرناک حد تک زردی مائل ہو رہی تھی۔ ابا! انشال تڑپ کر روتے ہوئے ان کا سینہ مسلنے لگی، مگر ان کی تکلیف میں افاقہ نہ ہوا۔ انشال نے جلدی سے نورین خالہ کا نمبر ملایا اور انہیں روتے ہوئے ابا کی خراب طبیعت کا بتانے لگی۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ محض 5 منٹ میں ان کے ہاں تھی۔ وہ ابا کو ہاسپٹل لے گئے۔ انشال بھی جانا چاہتی تھی مگر ابرار بھائی نے اسے نرمی سے سمجھا کر منا لیا۔ وہ جاتے ہوئے اس کے پاس شائنہ کو چھوڑ گئے تھے۔ انشال رو رو کر بحال ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے دل کو انجانے واہے میں ڈس رہے تھے۔ شائنہ اسے برابر تسلیاں دے رہی تھی لیکن اس کے دل کو کسی طور قرار نہ تھا۔ نہ جانے کیسی پہاڑ سی رات تھی جو گزرنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ ابرار بھائی 10 بجے تک گھر آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ ابا کیسے ہیں ابرار بھائی؟ انشال ان کے آتے ہی بلکتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ انشال تم تیار ہو جاؤ، تمہیں خالو جان یاد کر رہے ہیں۔ ابرار بھائی نے نظریں چرا لیں۔ اس نے باوجلت چادر اوڑھی اور ان کے ساتھ ہو لی۔ اسے نہیں خبر کہ کب راستہ کٹا اور کب ہاسپٹل آیا۔ ابا ICU میں تھے اور ڈاکٹرز کچھ خاص مطمئن نہ تھے۔ ابا بار بار انشال کو یاد کر رہے تھے تو ڈاکٹر نے انہیں انشال کو لانے کی تاکید کی۔ انشال میری بچی، اپنے ابا کو معاف کر دے۔ ڈاکٹر نے انشال کو مریض سے زیادہ بات چیت کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت پر ملنے کی اجازت تو دے دی تھی۔ وہ جوں ہی ابا کے سامنے آئی تو انہوں نے نحیف اور رندھی آواز میں بیٹی سے معافی مانگی۔ نہیں ابا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ انشال نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ابا نے نرمی سے آنکھیں موند لیں۔ ان کے چہرے پر قدرے سکون پھیل گیا مگر دل میں کہیں ایک پھانس چبھی تھی۔ موقع پر موجود ڈاکٹر نے انشال کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ اسے جانے کو کہہ رہا ہو۔ انشال کا دل ابا کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کو بالکل نہ چاہ رہا تھا۔ بیٹا پلیز، ڈاکٹر نے نرمی سے ٹوکا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر آ گئی۔ وہ بے یقینی سے سامنے آتے وجود کو دیکھتے ہوئے رونا بھول گئی تھی۔ فائزہ تیزی سے نورین خالہ کی طرف بڑھی، غالباً ان کی انشال پر نظر نہ پڑی تھی۔ نورین آپا، میرے بھیا! فائزہ آتے ہی بے حد روتے ہوئے ان سے لپٹ گئیں۔ ان کے لبوں سے نکلے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نے انشال کو یقین دلایا کہ وہ حقیقتاً پھپھو ہی ہیں۔ نورین بھی بے یقینی سے انہیں ساتھ لپٹائے روئے جا رہی تھی۔ اس لمحے ابرار نے یہ عقل مندی کی کہ وہ ڈاکٹر سے فائزہ اور ابا کی ملاقات کرنے کی اجازت لے آیا۔ بھیا! فائزہ ابا کے سامنے آئیں تو ان کا دل بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ حبیب سے بمشکل آنکھیں کھولی گئیں۔ فائزہ! ان کے ہاتھوں میں زندگی چمکی تھی۔ فائزہ ان کا ہاتھ تھامے زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ ابا کی آنکھوں میں امڑنے والی زندگی کی دمک نے ڈاکٹر کو روک دیا اور فائزہ کو ٹوکنے کی غرض سے قریب آتا ڈاکٹر چند قدم دور رک گیا۔ فائزہ میری بچی! ابا کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے اور ان کی سانسیں ناہموار ہونے لگیں۔ بی بی آپ باہر جائیں، ڈاکٹر نے فائزہ کو مخاطب کیا۔ ابا کے گرد ڈاکٹر کی ٹیم اکٹھی ہو گئی اور وہ ان کی زندگی کے لیے کوشش کرنے لگے۔ فائزہ باہر نکل آئیں۔ ڈاکٹر صاحب! کچھ دیر بعد ڈاکٹر مایوسی سے سر جھکائے باہر نکلا تو انشال اور فائزہ تیزی سے ان کی طرف بڑھیں۔ سوری، ہی از نو مور، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ انشال کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہسپتال اگلے پل اس کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ فائزہ نے روتے ہوئے اسے خود سے لپٹا لیا۔ ابا کے انتقال کو ہفتہ گزر گیا تھا۔ انشال کے دل کو کسی پل قرار نہ آ رہا تھا۔ پھپھو نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ وہ انشال کی دگرگوں حالت پر بہت افسردہ تھی۔ نورین خالہ اور شائنہ بھی اس کا پورا خیال رکھ رہی تھی لیکن انشال کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اس نے ابو کی انگلی پکڑ کر پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا۔ ابا نے اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچایا تھا۔ وہ اس کی ڈھال تھے اور اب اسے بے سائباں کر گئے تھے۔ انشال بیٹا، تم کھانا کھا لو۔ وہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے ہوئے تھی کہ فائزہ چلی آئیں۔ وہ رات سے بھوکی تھی اور اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔
مجھے بھوک نہیں ہے پپو، انشال نے سر اٹھائے بنا جواب دیا۔ فائزہ کو بخوبی اندازہ تھا کہ اس کا ملیں چہرہ آنسوؤں سے تر ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے اسے دیکھا، ان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے اسے اپنی محبت و شفقت بھری آغوش میں سمیٹ لیا۔ حوصلہ کرو انشال، وہ اسے دلاسا دیتے دیتے خود بھی رو پڑی۔ فائزہ، تم بجائے اسے حوصلہ دینے کے خود بھی ہمت ہار بیٹھی ہو۔ اگر تم ہمت نہ پکڑو گی تو بچی کو کون حوصلہ دے گا؟ نورین نے نرمی بھری ڈانٹ فائزہ کو پلاتے ہوئے دونوں کو الگ کر دیا۔ فائزہ خفت سے اپنے آنسو صاف کرنے لگیں، جبکہ انشال برابر روئی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ نورین آپا، میں انشال کو یہاں نہیں رہنے دوں گی، ورنہ میرا دھیان اسی میں لگا رہے گا۔ فائزہ نے مسلسل آنسو بہاتی انشال کو دوبارہ خود میں سمیٹ لیا۔ انشال آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں اپنے ہونٹ بھی سرخ کر چکی تھی۔ اس کی گوری رنگت سرخی مائل ہو چکی تھی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو فائزہ فوراً پہلے اس کی نظر اتارتی۔ نورین نے خاموشی سے تائید میں سر ہلا دیا۔ انشال، چلو کھانا کھاؤ۔ نورین خالہ نے نرمی سے انشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ انہیں انکار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ انہوں نے ہی تو ابا کو امی کی ڈیتھ کے بعد اس کی ذمہ داریوں سے بے فکر کیا تھا۔ انشال اپنے آنسو پونچھتی ان کے ساتھ صحن میں آ گئی، جہاں شائنہ نے کھانا لگایا۔ کچھ خواتین بھی وہاں تھیں جو تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ وہ دونوں صحن میں بچھی دریوں پر بیٹھ گئیں۔ وہاں موجود خواتین کی آنکھوں میں انشال کے لیے ترحم و ستائش بیک وقت ابھری تھی۔ فائزہ اور انشال کھانا کھانے لگیں۔ فائزہ اسے ساتھ لے جانے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ آپا، میں نے خزیمہ سے کہہ کر اپنی اور انشال کی کل کی سیٹیں اوکے کروائی ہیں۔ فائزہ کو آئے 2 ہفتے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ خزیمہ نے بزنس کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھی، لیکن گھر ملازمین کے سر پر تھا۔ فائزہ کو اپنی این جی او کی امپروومنٹ میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی تھی، جو 3 روز بعد تھی۔ فائزہ نے خزیمہ سے کہہ کر بکنگ کروا لی تھی۔ اس روز حسب معمول رات کے کھانے کے بعد نورین اور فائزہ محو گفتگو تھیں، تو فائزہ نے انہیں بتایا۔ نورین چند ثانیے کے لیے چپ رہ گئیں۔ کچھ سہمی بھانجی کی جدائی کا دکھ تو انہیں تھا۔ وہ 2 سال کی تھی جب انہوں نے اسے اپنی گود میں لیا تھا، اور اب وہ BA کر چکی تھی۔ آپا، آپ انشال کا میکا ہوں گی، میں اسے آپ سے ملوانے لاتی رہوں گی۔ ان کے چہرے پر پھیلی اداسی نے فائزہ کو بھی ملول کر دیا۔ فائزہ نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیں۔ یہ تمہاری امانت ہے فائزہ، تم جب چاہو اسے لے جاؤ۔ نورین نے اپنی اداسی کو مسکراہٹ کے لبادے میں سمیٹنے کی سعی کی۔ جی آپا، میرا خزیمہ MBA کر چکا ہے اور اپنا ذاتی بزنس کرتا ہے۔ اس کی اور انشال کی جوڑی بہت شاندار رہے گی۔ فائزہ کے لہجے میں بیک وقت بیٹے کے لیے زبردست ستائش اور بھتیجی کے لیے محبت تھی۔ انشاءاللہ فائزہ۔ نورین کو رب کریم سے انشال کی خوشیوں کی پوری امید تھی۔ انہوں نے تو شائنہ اور انشال کے بہترین نصیب کی ہمیشہ اکھٹی دعائیں مانگی تھیں۔ ان کا کوئی بیٹا انشال کا ہم عمر ہوتا تو وہ اسے ہرگز کہیں اور نہ جانے دیتی۔ فائزہ، جب بھائی نے انشال کا نام رکھتے ہوئے اس کے نام کے معنی پسند کیے تھے، حالانکہ میری اماں نے بہت مخالفت کی تھی کہ انشال کیا نام ہوا بھلا، سب اسے شال شال کہیں گے، لیکن حبیب بھائی نہ مانے۔ انہوں نے اماں سے کہا تھا، اماں انشال کا مطلب ہے بلند مرتبہ، میری بیٹی بھی زندگی میں بلند مرتبہ پائے گی۔ اماں، میرا دل کہتا ہے میری بچی زندگی میں بہت خوشیاں پائے گی۔ نام کا شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ نورین خالہ ماضی کی دریچوں میں گم خوشگوار یادوں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ انشاءاللہ۔ فائزہ نے صدقے دل سے بھائی سے تصور میں وعدہ کیا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگیں۔ اگلے روز شام کی فلائٹ تھی۔ سارا دن پیکنگ میں گزرا۔ انشال کا دل جانے کو بالکل نہ چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ اس گھر کے چپے چپے میں ابا کی یادیں تھیں۔ جاتے سمے سبھی اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ وہ شائنہ اور نورین خالہ سے گلے مل کر خوب روئی تھی۔ وہ دونوں بھی اس کے جانے سے آبدیدہ تھیں، مگر اس کے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو بھی۔ فائزہ اور انشال سب سے مل کر جہاز میں سوار ہو گئیں۔ یادوں اور خیالوں میں گم انشال کو بالکل احساس نہ ہوا اور وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر خزیمہ آیا ہوا تھا۔ دراز قد، گوری رنگت، براؤن آنکھوں والا خزیمہ گہرے ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی لیے اپنی تمام تر مردانہ وجاہت سمیت انشال کو بہت پسند آیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ السلام علیکم۔ انشال اس کے سلام کو کئی معنی پہناتی رہ گئی۔ خزیمہ بھی تو اس رشتے سے واقف ہوگا۔ انشال کے ذہن سے بہت دنوں بعد کوئی خوشکن سوچ ٹکرائی تھی۔ اس کے لبوں پر نرم دھیمی مسکراہٹ تھی جسے خزیمہ نہ دیکھ سکا تھا۔ تو یہ محترمہ انشال حبیب ہے۔ خزیمہ نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جہازی سائز بیگ بمشکل ٹھونسا اور انشال کو پیچھے بیٹھنے کا کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ کر فائزہ کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ فائزہ اسے بغور دیکھتی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ انشال بیگ کے ساتھ باقی ماندہ مختصر جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ خزیمہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے ایئرپورٹ روڈ سے یو ٹرن لے کر گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ خزیمہ، یہ انشال ہے، تمہاری فیانسے۔ گاڑی میں مکمل سکوت تھا۔ خزیمہ کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔
فائزہ بیٹے کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہی تھی. وہ خزیمہ کی سنجیدگی بھری خاموشی سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر پائیں. تبھی انہوں نے رسماً تعارف کروایا. حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی. خزیمہ اسے دیکھتے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ انشال حبیب ہے. خزیمہ کو وہ پسند نہ آئی تھی. اس نے ماں کے تعارف کروانے پر خاموشی سے ایک گہری نظر انشال پر ڈالی اور ڈرائیونگ میں محو ہو گیا. سادہ حلیہ، سر پر اوڑا دوپٹہ، میک اپ سے آ رہی حسین صورت کچھ بھی خزیمہ کو گھائل نہ کر سکا. اس میں کچھ بھی خاص نہ تھا. وہ صرف حسین تھی، مگر اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہ تھا. انشال خزیمہ کی ایک نظر پر ہی پگھل کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی. خزیمہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا. اسے مشرقی دبو قسم کی لڑکیاں بالکل پسند نہ تھیں. اس نے پہلی نظر میں ہی انشال کو ریجیکٹ کر دیا. اسے انشال جیسی لڑکی کے سنگ زندگی نہ بتانا تھی. وہ ہائی سوسائٹی میں کبھی موو نہ کر پاتی اور خزیمہ کی بہت سبکی ہوتی. اس پر کئی لڑکیاں مرتی تھیں. وہ کسی کے لیے بھی سنجیدہ نہ تھا. جالے اسے پسند تھی، مگر وہ ابھی شادی نہ کرنا چاہتا تھا. فائزہ نے بیٹے کا موڈ بھانپ کر مصلحتاً خاموشی سادھ لی. اسی اثنا میں گھر آ گیا تھا. فائزہ نے فون پر ہدایت کر کے انشال کے لیے کمرہ صاف کروایا تھا. وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئیں. ان کا دھیان خزیمہ میں تھا. وہ خزیمہ سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھیں. آنٹی، اس گھامر نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ واپس لوٹ آئی ہیں. عزمی نے خزیمہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے آنٹی سے شکایت لگائی. وہ تعزیت کے لیے آیا تھا. بھائی یہ تو تم اسی سے پوچھو بیٹا. فائزہ نے جواباً مسکراتے ہوئے نرمی سے خزیمہ کو گھورا. وہ لا تعلق بنا جوتے کی نوک سے کارپیٹ رگڑ رہا تھا. اس کا دایاں ہاتھ صوفے کی سائیڈ پر رکھا تھا اور بایاں ہاتھ گود میں اضطراری حالت میں ہل رہا تھا. آنٹی، وہاں سب ٹھیک تھے؟ عزمی نے معنی خیز لہجے میں استفسار کیا. وہ خزیمہ کا پرانا اور گہرا دوست تھا، بھلا انشال سے کیسے واقف نہ ہوتا. یکدم لاؤنج میں برتنوں کی کھنک پر عزمی نے چونک کر دیکھا اور جیسے نگاہ واپس پلٹنا بھول گئی. وہ لائٹ بلو اور وائٹ پرنٹڈ کاٹن کے سوٹ، جس کی قمیض کے بازو اور دوپٹہ ریشمی تھے، اس میں ملبوس لمبے گھنے بالوں کی سادہ چوٹی بنائے، سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے، میک اپ سے آ رہی سنجیدہ چہرہ لیے عزمی کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئی تھی. وہ بلا شبہ حسن و سادگی کا حسین امتزاج تھی. عزمی کو لڑکیوں کے لمبے بال بے حد اٹریکٹ کرتے تھے. اس کا دل جیسے انشال کے لمبے گھنے ریشمی بالوں میں الجھ گیا. چائے. انشال نے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات میز پر سجا کر عزمی کی طرف چائے کا کپ بڑھایا تو وہ گڑبڑا کر سخت شرمندہ ہو گیا. اس نے فوراً سنبھل کر کپ تھام لیا. اسے فائزہ اور خزیمہ سے سخت خفت محسوس ہو رہی تھی. کچھ بھی صحیح، وہ اس کے دوست کی امانت تھی اور وہ اتنا کمینہ نہ تھا کہ دوست کی امانت پر نظر ٹکاتا. لیکن یہ دل، عزمی، یہ چکن رولز لو نا، انشال نے خود بنائے ہیں. فائزہ نے نرمی بھری شفقت سے اس کی توجہ چکن رولز کی طرف دلائی. عزمی نے محتاط نگاہ فائزہ اور خزیمہ پر ڈالتے ہوئے ایک چکن رول لے لیا. فائزہ کا چہرہ بے تاثر اور نرم تھا. انہیں عزمی کا یوں انشال کو نگاہ بھر کر دیکھنا برا نہ لگا تھا. ان کے چہرے پر خفگی یا سختی نہ تھی، بلکہ وہی ازلی نرمی اور شفقت تھی جو اس کے لیے ہمیشہ ہوتی تھی. عزمی نے رول کا چھوٹا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے خزیمہ پر نگاہ ڈالی. یہ اس کے دل کا چوٹ تھا جو اسے سب کے رویے جانچنے پر مجبور کر رہا تھا. خزیمہ کے چہرے پر وہی بیزاری اور سنجیدگی تھی جو انشال کے آنے کے بعد اس کی ذات کا حصہ بنتی جا رہی تھی. وہ قدرے مطمئن ہو کر رول کترنے لگا. اسے خزیمہ پر غصہ بھی آنے لگا. وہ فائزہ کے جانے اور انشال کی ان کے ساتھ آمد پر سخت خفا تھا. خزیمہ کو فائزہ کے جانے پر اتنا اعتراض نہ تھا جتنا انشال کے آنے پر. عزمی نے لاؤنج میں طائرانہ نگاہ ڈالی. انشال جا چکی تھی. عزمی کو اپنا دل اداس اور وجود خالی خالی سا لگا. وہ فائزہ سے تعزیت کر چکا تھا، اسی لیے وہ چائے پیتے ہی ضروری کام کا بہانہ کر کے جانے کو تیار ہو گیا. فائزہ اور خزیمہ اسے روکتے رہ گئے اور وہ نرمی سے معقول بہانہ بنا کر چلا آیا تھا. دل مقتر کو سمجھایا بہت ہے، مگر اس دل نے مجھے تڑپایا بہت ہے. تبسم بھی، حیا بھی، بے رخی بھی، یہ انداز ستم بھایا بہت ہے. قیامت ہے یہ ترک آرزو بھی، مجھے اکثر وہ یاد آیا بہت ہے. میری ہستی کے اس جلتے سفر میں تمہاری یاد کا سایہ بھی بہت ہے. وہ جلے پیر کی بلی کی طرح سارے گھر میں چکراتا پھر رہا تھا. اس کو کسی پل چین و قرار نہ تھا. وہ گھر پہنچا تو سمرین آپی بچوں سمیت گھر آئی ہوئی تھی. وہ ان سے ملے بغیر اپنے کمرے میں چلا آیا، مگر دل کو قرار نہ آیا. وہ کچھ دیر بعد لان میں آ گیا. اندر تمام کمرے اندھیرے میں ڈوبے تھے. غالباً سب سو چکے تھے. صرف وہی تھا جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. دل یوں بھی دغا دے گا، نیند یوں خفا ہوگی، اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا. عزمی نے سی اے کے بعد ایک ٹریول ایجنسی میں بطور اکاؤنٹنٹ جاب 3 سال قبل شروع کی تھی. امی اور تینوں بہنیں اکلوتے بھائی کے سر پر جلد سہرا جانا چاہتی تھیں، مگر وہ ابھی تک کنی کترا رہا تھا.
عزمی نے طویل سرد سانس بھرتے ہوئے دونوں مٹھیوں میں اپنے بال جکڑ لیے. وہ ذمہ داریوں سے گھبراتا تھا، مگر یہاں تو محبت نے ہرا دیا تھا. وہ محبت کے خلاف نہ تھا، وہ پہلی نظر میں محبت کے خلاف نہ تھا. اسے خبر نہ تھی کہ وہ خود محبت کی پہلی نظر کا شکار بنے گا، ورنہ وہ کبھی دوستوں میں بیٹھ کر پہلی نظر کی محبت کا مذاق نہ اڑاتا. اور خزیمہ، اس کی ذہنی روح خزیمہ کی طرف لپکی تو وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا. دکھ، درد اور اداسی اسے خوشی ہی نہ ہونے دے رہے تھے، اور محبت دھیرے دھیرے اس کے وجود کو اپنی گرفت میں جکڑتی جا رہی تھی. بند پلکوں کے پیچھے انشال کا حسین چہرہ ابھرا تو اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول لیں. آنکھوں کی پتلیوں پر انشال کا سایہ لرز رہا تھا. عزمی کی اذیت بڑھ گئی تھی. وہ فائزہ کی ہدایت پر ملازمہ سے خزیمہ کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی. اسے یہاں آئے مہینہ بھر ہونے کو تھا. اس نے خزیمہ کا کمرہ نہ دیکھا تھا. فائزہ خزیمہ اور انشال میں موجود اجنبیت بھانپ چکی تھی. وہ دونوں میں موجود اجنبیت کی دیوار گرانا چاہتی تھی. انہوں نے اس روز بہانے سے انشال کو خزیمہ کے کمرے میں بھیجا تھا. خزیمہ 9 بجے سو کر اٹھتا تھا اور ناشتہ کرنے کے بعد تقریباً 10:30 بجے آفس چلا جاتا تھا. خزیمہ اپنے کمرے میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا. انشال رفت یعنی ملازمہ کے ہمراہ خزیمہ کے کمرے میں آ کر اپنی نگرانی میں صفائی کروانے لگی. خزیمہ واش روم میں نہا رہا تھا. رفت، فائزہ نے تھوڑی دیر بعد دانستہ رفت کو آواز دی. خزیمہ واش روم سے نکلنے والا تھا. وہ انشال اور خزیمہ کو تنہائی دینا چاہتی تھی تاکہ خزیمہ کے وجود پر جمی سرد موری پگھل جائے. وہ انشال کے لیے بہت متفکر تھی. خزیمہ اسے پہلی نظر میں ریجیکٹ کر چکا تھا اور وہ بھائی کے سامنے روز محشر شرمندہ نہ ہونا چاہتی تھی. جی بی بی جی، رفت پکار کر وہ فوراً بھاگی آئی تھی. تم خزیمہ کے لیے ناشتہ تیار کرو، انشال کمرہ صاف کر لے گی. فائزہ نے اسے ناشتہ تیار کرنے کا حکم دیا اور خود لاؤنج میں بیٹھ گئی. رفت سر ہلاتی کچن میں چلی گئی. فائزہ کا سارا دھیان خزیمہ کے کمرے کی طرف تھا. انشال چند لمحے رفت کا انتظار کرنے کے بعد کمرہ صاف کرنے لگی. کمرے میں بے ترتیبی بالکل نہ تھی. تمام اشیاء سلیقے سے اپنی جگہ پر تھیں. انشال کو قدر حیرت ہوئی. اسے نورین خالہ کے بیٹے یاد آ گئے. ان تینوں میں ترتیب بالکل نہ تھی. تینوں بھابیاں ان کے آفس جانے کے بعد آدھا دن گھر کا بکھیرا سمیٹتی رہتی تھیں. انشال کا دل دھیرے سے دھڑک اٹھا اور لبوں پر دھیمی مسکان سج گئی. کمرے پر حق ملکیت کا احساس ہوا تو تن من میں خوشی پھوار بن کر برسنے لگی. لائٹ کریم اور لائٹ چاکلیٹ کلر کا پینٹ، ڈارک براؤن نرم وال ٹو وال کارپیٹ، جہازی سائز کا خوبصورت منقش بیڈ، دائیں دیوار پر لگا ٹی وی، بائیں طرف فل سائز کا الماری، ملحقہ دیوار کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل اور نیچے کارپیٹ پر رکھا لیپ ٹاپ. وہ مسرور سی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ خزیمہ نہا کر باہر نکل آیا. تم یہاں؟ خزیمہ کو اسے یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی تو وہ استعجاب بھری نظروں سے اسے گھورنے لگا. وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، بس ذرا دبو قسم کی تھی. خزیمہ نے ناگواری سے نظریں پھیر لیں اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھانے لگا. انشال اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے اپنے دل کی ادھم مچاتی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں ناکام ہوئی جا رہی تھی. وہ گھبرا کر کوئی وضاحت دینے کو تھی کہ خزیمہ اپنے بال سلجھانے لگا. وہ کلمہ شکر ادا کرتی تیر کی طرح کمرے سے باہر نکلی. خزیمہ نے مرر میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے استہزائیہ ہنکارا بھرا. جو لڑکی میرے سائے سے بھی گھبراتی ہو وہ میرے ساتھ میرے سوشل سرکل میں کیسے موو کرے گی؟ خزیمہ کا ذہن الجھ گیا. وہ بال سلجھا کر باہر نکلا تو رفت ناشتہ لگا چکی تھی. فائزہ نے انشال کی گھبراہٹ اور خزیمہ کی سرد موہری اور بیزاری واضح محسوس کی تھی. وہ طویل سانس بھر کر رہ گئی. انشال نے خود کو خزیمہ کے جانے تک اپنے کمرے میں مقید کر لیا تھا. بار حیا سے اس کا حسن 2 آتشہ ہو چکا تھا، مگر اس حسن کو سراہنے والی آنکھ میں بیزاری اور سرد موری کے علاوہ کچھ نہ تھا. اگر وہ خزیمہ کی آنکھوں میں جھانک لیتی تو اس وقت اپنے منتشر دھڑکنوں پر قابو پانے کی بجائے حیرت سے نڈھال ہوئی. بھلا دل محبت کی بجائے نفرت کہاں سے پاتا ہے؟ اسے تو محبت کی جگہ محبت ہی چاہیے ہوتی ہے. نفرت دلوں کو مرجھا دیتی ہے. خزیمہ ناشتہ کر کے آفس جانے لگا تو گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے اس کی اتفاقیہ نظر انشال کے کمرے کی لان میں کھلتی کھڑکی پر پڑی. انشال نے نظروں کے ملاپ پر گھبرا کر ایک جھٹکے سے پردہ چھوڑ دیا. خزیمہ نے تنفر سے اسے دیکھا اور گاڑی آفس کے رستے پر ڈال دی تھی. وہ غصے سے آفس میں داخل ہوا تھا. اس نے آتے ہی اپنی پرسنل سیکرٹری کو فون پر ڈسٹرب نہ کرنے کی ہدایت کی تھی. اس نے دوپہر کی اہم میٹنگ بھی کینسل کر دی تھی. وہ بار بار غصے میں مٹھیاں بھینچ رہا تھا. اس کا غصہ کم ہونے کو ہی نہ تھا. وہ جالے اور انشال کا مقابلہ کرنے لگا تھا. جالے ماڈ، بولڈ اور پر اعتماد لڑکی تھی. وہ مکس گیدرنگ میں ایزی فیل کرتی تھی. اسے پہننے اوڑھنے اور فیشن سے مکمل آگاہی تھی. اس کے پاس جدید طرز کے ڈریسز اور نت نئے جوتوں کا ڈھیر تھا. وہ آئے روز اپنا ہیئر سٹائل بدلتی رہتی تھی. اس کی زندگی میں جمود نہ تھا، جبکہ دوسری طرف انشال تھی وہ دبو، خاموشی،
سادہ اور لیے دیے انداز رکھنے والی لڑکی تھی. وہ تو اپنے کزن کی موجودگی میں گھبرا جاتی تھی، پھر وہ مکس گیدرنگ کیسے اٹینڈ کر پاتی؟ اسے فیشن سے آگہی نہ تھی. اس نے انشال کو مہینہ بھر میں 5-6 سوٹ پہنے دیکھا تھا، حالانکہ فائزہ نے اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کی تھی اور ہمیشہ لمبے بالوں کی سادہ چوٹی بنا کر رکھتی تھی. اس کے بالوں کی سیدھ مانگ خزیمہ کو بہت بری لگتی تھی. اس کی زندگی میں جمود تھا. مائی فٹ. وہ غصے سے مکہ فضا میں لہرا کر رہ گیا. فائزہ نے صاف الفاظ میں خزیمہ کی پسند نہ پوچھی تھی، لیکن وہ ماں کی فطرت سے واقف تھا. فائزہ ہمیشہ اپنے دل کی کرتی تھی. انہیں انشال پسند تھی تو وہ ہر صورت صرف اسی کو بہو بنا کر رکھتی. خزیمہ کا دل و دماغ پریشان کن سوچوں سے پھٹنے لگا تھا. وہ جس سوسائٹی کا حصہ تھا وہاں انشال جیسی لڑکی کی سنگت اس کے لیے سراسر ہتک اور بے عزتی تھی. وہ قدم قدم پر لوگوں میں شرمندہ نہ ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے ترہم یا استہزائیہ دیکھنا پسند تھا. اوہ مائی گاڈ. خزیمہ کا دماغ پھٹنے کو تھا. اس نے سر چیئر کی بیک سے لگا کر آنکھیں موند لیں. خزیمہ، تم نے اپنی سیکرٹری کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ میری انسلٹ کرتی پھرے. اسی لمحے دروازہ کھلا اور جالے تن فن کرتی اندر داخل ہوئی تھی. وہ وائٹ کاٹن کے سوٹ جس کے بازو سبز اور گلے پر کالے رنگ کی امبرائڈری تھی، آتشی گلابی دوپٹے کو مفلر کی صورت کندھے پر لٹکائے، لال بھبول چہرہ لیے اسی کے سامنے تھی. اس کا ہیئر سٹائل چینج تھا اور اس پر بے حد سوٹ کر رہا تھا. کانوں میں بڑے بڑے گلابی آویزے اور انگلیوں میں سٹائلش وائٹ رنگز تھیں. وہ حسین و جمیل نہ تھی مگر اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تھا. خزیمہ کی طبیعت پر چھائی گلفت دور ہو گئی. اس کی آنکھوں میں ستائش ابھر آئی تھی. جالے نے شرمانے یا گھبرانے کے بجائے اسے شوق و متبسم نظروں سے گھورا. ہے مسٹر، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں. جالے نے خزیمہ کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اسے ہوش دلایا. وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا. یقیناً رابعہ یعنی اس کی سیکرٹری نے اسے اندر آنے سے منع کیا تھا اور وہ غصے میں آ کر کسی کو بھی پرواہ کیے بغیر سیدھا اس کے آفس میں گھس آئی تھی. خزیمہ کی نظر آفس کے دروازے پر کھڑی رابعہ پر پڑی جو جالے کے پیچھے اسے روکنے کے لیے لپکی تھی. آپ جائیں مس رابعہ. خزیمہ نے نرمی سے اسے جانے کا اشارہ کیا. جی جناب. خزیمہ کا موڈ خوشگوار تھا. اس نے پلٹ کر خود پر اعتماد جو شوق نگاہیں جمائے جالے کو مخاطب کیا جو حق استحقاق سے اسے قدرے مخمور انداز میں دیکھ رہی تھی. اسے خزیمہ کی تنہائی میں قربت پریشان نہ کر رہی تھی. اس نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے. وہ انشال سے زیادہ حسین نہ تھی. اگر انشال بھی فیشن و ادا کے گر سیکھ لے تو وہ میرے ساتھ خوب جچے گی. خزیمہ نے پہلی بار انشال کے متعلق مثبت انداز میں سوچا اور پھر وہ جالے سے باتوں میں محو ہونے سے قبل ماما سے انشال کے متعلق بات کرنے کا ارادہ کر چکا تھا. شام کی لالی دھیرے دھیرے کائنات پر پھیل رہی تھی. پرندے اپنے آشیانوں کو محو پرواز تھے. وہ نہا کر نکلی تو لان میں چلی آئی. اس کے لمبے گیلے بال تولیے میں جوڑے کی صورت لپٹے تھے. وہ بلیک اوور کوٹ کنٹراسٹ سوٹ میں ملبوس سادگی میں بھی دمک رہی تھی. اس کے کان اور ہاتھ خالی تھے لیکن ان کے بغیر بھی اس کا حسن مکمل تھا. وہ لان میں موتیے کے پھول چن رہی تھی. فائزہ گھر پر نہ تھی. خزیمہ آفس سے آتے ہی لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا تھا. وہ کام سے تھک گیا تو فریش ہونے لان میں چلا آیا. ہیلو گرل. خزیمہ اسے دیکھ کر قریب آ گیا. وہ اس کی بات پر زور سے اچھل پڑی اور ہاتھ پہ پکڑے پھول خزیمہ کے قدموں میں بکھر گئے تھے. خزیمہ نے بغور اسے دیکھا. اس کی لمبی پلکیں لرز کر گالوں پر سایہ فگن تھی اور ہونٹوں کا خوبصورت کٹاؤ ہلکا سا پھیل گیا تھا. وہ سادگی میں بھی حسن کا پیکر لگ رہی تھی. اس کا ڈریس بھی قدر معقول اور شہر کے مہنگے بوتیک کا تھا. خزیمہ کی نظروں میں پہلی بار اس کے لیے ستائش ہی ستائش تھی. میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا. تم آخر خود کو کیا سمجھتی ہو؟ انشال اس کی قربت سے گھبرا کر راہ فرار اختیار کرنے کو تھی کہ خزیمہ نے اس کا بازو پکڑ کر غصے سے بھنجے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی سمت ہلکا جھٹکا دیا تھا. اپنے دھیان میں کڑی انشال لڑکھڑائی اور اپنا بچاؤ کرتے کرتے اپنا سر خزیمہ کے کندھے سے ٹکرا بیٹھی. اسے لگا اس کا دل تیزی سے دھڑک کر پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا. خزیمہ کے ہاتھ میں دبا اس کا نازک ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا. خزیمہ کو وہ کسی دور دیس کی بھولی بھٹکی شہزادی لگی جو اپنے دیس کا رستہ بھول کر ادھر آ گئی ہو. اسے انشال پر ترس آنے لگا. اس نے انشال کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ وہیں جمی کھڑی رہی. شاید خزیمہ کی خفگی کا ڈر تھا یا اس کی ڈانٹ کا اثر تھا. انشال، تم مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ خزیمہ نے اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا. وہ یونیورسٹی میں لڑکیوں میں بہت پاپولر تھا. یونیورسٹی کے بعد اس کے سوشل سرکل کی لڑکیاں بھی اس پر دیوانہ وار مرتی تھیں. اس کی کئی لڑکیوں سے دوستی تھی. اسے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہ ہوئی تھی. کئی لڑکیوں نے اس کی دوستی کو محبت کا رنگ دے کر اس کی پذیرائی کی تھی لیکن اس نے معذرت کر لی. اسے انشال سے بھی محبت نہ تھی لیکن وہ اسے پسند ضرور آ گئی تھی. پسند تو اسے جالے بھی تھی تو پھر محبت. خزیمہ ایک پل کو الجھ کر اسے دیکھنے لگا. اس کا دل انشال کے لیے نہ دھڑکا تھا البتہ نگاہوں میں ستائش ضرور بھری تھی. وہ فطرتاً حسن پرست تھا.
جاؤ تم۔ خزیمہ نے بت بنی کھڑی انشال کو مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ خزیمہ کی نگاہوں میں لمحہ بلمحہ ستائش اور پسندیدگی بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل انشال کے دام میں پھنسا نہ تھا مگر الجھ ضرور گیا تھا۔ اس کا مسحور کن حسن بلا شبہ مخالف کو اپنے سحر میں جکڑتا تھا۔ وہ بھی دھیرے دھیرے اس کے سحر میں پھنستا جا رہا تھا، لیکن اسے اپنے اصول و موقف سے پیچھے ہٹنا بھی قبول نہ تھا۔ اسے انشال کو اپنی پسند میں ڈھالنا تھا۔ ماما، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فائزہ کچھ دیر قبل گھر لوٹی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی میک اپ اتار رہی تھی۔ خزیمہ ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ وہ ماما سے 2 ٹوک بات کر لینا چاہتا تھا۔ فائزہ نے اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کچھ روز سے سخت اپسٹ تھا، شاید انشال کی آمد کے بعد سے۔ فائزہ نے ذہن پر زور دیا، خزیمہ نے زندگی میں کمپرومائز کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ باپ کا بے حد چہیتا اور لاڈلا تھا۔ ماما، مجھے انشال سے شادی پر نہیں، اس کی شخصیت پر سخت اعتراض ہے۔ ماما، وہ میرے ساتھ ہائی سوسائٹی میں سوٹیبل نہ ہوگی۔ خزیمہ نے پاپا کے بزنس کے ساتھ چمڑے کا بزنس بھی شروع کیا تھا۔ اس کا بزنس بہت اچھا جا رہا تھا۔ وہ ہائی سوسائٹی میں بزنس رولز جانتا تھا اور انشال ان رولز کو کبھی فالو نہ کر پاتی۔ انشال نے اسلام آباد جیسے بڑے شہر کے محل نما بڑے گھر میں رہ کر بھی اپنے طور و اطوار نہ بدلے تھے۔ خزیمہ نے کئی روز اس کا خاموش تجزیہ کرنے کے بعد کلینزر سے چہرہ رگڑتی ماما سے بالآخر آج کہہ ڈالا تھا۔ فائزہ کے کلینزنگ میں مصروف ہاتھ رک گئے۔ انہیں خزیمہ سے اسی بات کی توقع تھی۔ جالے تو پھر تمہارے لیے سوٹیبل ہوگی نا؟ ماما نے تنفر اور غصے سے زہر خون انداز میں اسے ملامت کیا۔ وہ اس سے کبیدہ خاطر تھی۔ انہیں بھائی سے کیا وعدہ پورا کرنا تھا اور خزیمہ کسی طور ان کے قابو میں نہ آ رہا تھا۔ ماما پلیز، آپ جانتی ہیں مجھے جالے سے محبت نہیں ہے، وہ صرف میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ خزیمہ نے بدمزگی سے منہ بنا کر وضاحت دی تھی۔ وہ ماما کو کئی بار اپنے اور جالے کے حوالے سے کنونس کر چکا تھا، لیکن ان کے دل سے نہ جانے کیوں شک نکلنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ میں نے بھی بات سوٹیبل ہونے کی ہی کی ہے نا، کہ محبت کی؟ فائزہ اسے بھگو بھگو کر مار رہی تھی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا، اسے 1 منٹ میں سیدھا کر دیتی۔ اس کے دماغ سے ہائی سوسائٹی کے سوٹیبل ہونے کا خیال کھرچ کر پھینک دیتی۔ ماما پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ماما جانی، انشال بہت اچھی لڑکی ہے، وہ مجھے بھی پسند ہے، لیکن خزیمہ نے ماما کے گلے میں بازو حمائل کرتے ہوئے محبت سے انہیں مسکا لگایا۔ انہیں منانے کا ایک یہی طریقہ کامیاب تھا۔ ان کی خزیمہ میں جیسے جان تھی۔ خزیمہ، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں بھی اسی ہائی سوسائٹی کا حصہ ہوں۔ میری ڈریسنگ اور گیدرنگ بھی ویسی ہے جیسی کہ انشال کی۔ وہ مکس گیدرنگ میں ان ایزی فیل کرتی ہے، میں بھی ان ایزی فیل کرتی ہوں۔ تمہیں مجھ پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر اس پر کیوں ہے؟ فائزہ نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں سوال داغ دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ماما کی بات بالکل معقول تھی۔ وہ ماما کے ساتھ سوشل پارٹیز میں جاتا رہتا تھا۔ وہ ماما کی سرکل کی کئی بیگمات سے مل چکا تھا۔ وہ سب بہت آزاد خیال اور فیشنیبل تھیں۔ اسے ان سب میں اپنی ماما بہت سوبر، نائس اور گریسفل لگتی تھی۔ ماما کا دوپٹہ لینے کا اپنا مخصوص سٹائل تھا جو انہیں بے حد سوٹ کرتا تھا، جبکہ باقی بیگمات تو سر پر دوپٹہ لینا تو کجا، سلیو لیس اور ڈیپ گلے والے ڈریس زیب تن کرتی تھیں۔ خزیمہ، میں انشال سے بات کروں گی، وہ خود کو اور بدل لے گی۔ اس کا بچپن اور جوانی جس ماحول میں گزری ہے وہ ہمارے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ وہ کافی سمجھدار بچی ہے، مجھے امید ہے وہ سمجھ جائے گی۔ اب خوش؟ ماما نے خزیمہ کو دلاسا دیتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپائے۔ اور ماما اسے کہیں کہ وہ گھر میں رہنے کے بجائے ماسٹرز کرے۔ خزیمہ نے جھٹ فرمائش کر ڈالی۔ ماما کو اس کی تجویز پسند آئی تھی۔ تم کہہ تو صحیح رہے ہو۔ ماما نے فوراً تائید کی تھی۔ وہ نماز عشاء کے بعد حسب معمول لان میں واک کرنے میں مگن تھی۔ اس پر نہ جانے کیوں اداسی تاری تھی۔ اس کا دھیان بار بار خالہ نورین اور شائنہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ان کو محض 4-5 بار فون کیا تھا۔ وہ اس کی طرف سے خاصی مطمئن تھیں۔ انہیں بہت خوشی تھی کہ فائزہ اپنی امانت لے گئی ہے۔ وہ اداسی مٹانے کو واک کے لیے لان میں آ گئی، مگر وہ جلد اکتا گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو اپنے نام و ذکر پر چونک گئی اور فطری تجسس نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس نے آواز کی سمت کا تعین کیا۔ آواز بلا شبہ خزیمہ کی تھی اور پھپھو کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ماما، مجھے انصال سے شادی پر اعتراض نہیں، مگر اس کی شخصیت پر سخت اعتراض ہے۔ وہ میرے ساتھ ہائی سوسائٹی میں موو نہیں کر پائے گی۔ انشال کو لگا کسی نے پگھلا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ وہ یہاں آ کر خزیمہ سے کترانے لگی تھی۔ اسے اپنے اور خزیمہ کے رشتے کا حجاب مانے تھا۔ وہ جلد کسی سے فری نہ ہوتی تھی، مگر خزیمہ کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ اس کی محبت اور منگیتر تھا۔ اسے خزیمہ سے شدید محبت تھی۔ اسے خزیمہ کا لڑکیوں سے ملنا سخت ناپسند تھا۔ اس کی کئی گرل فرینڈز تھیں۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ خزیمہ پارٹیز میں لڑکیوں سے ہاتھ ملانا یا ان کے بازو میں بازو ڈالنا برا محسوس نہیں کرتا ہے۔
لیکن اس نے تو خزیمہ کی کسی عادت یا بات پر اعتراض نہ کیا تھا. اس نے تو صرف اسے چاہا تھا، اس سے شدید محبت کی تھی. وہ خزیمہ کے اجتناب و گریز کو فطری حیا پر معمول کرتی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ شادی سے پہلے اس کا متقاضی تھا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی. خزیمہ اس سے فطری حیا اور گریز نہیں، نفرت کرتا تھا. وہ شاید ناپسند کرتا تھا، نفرت نہیں. انشال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اسے شدت سے ابا، شائنہ اور خالہ یاد آئیں. وہ جب سے آئی تھی خزیمہ نے اسے 2-3 بار مخاطب کیا تھا. اس نے بھی خزیمہ سے چند بار سے زائد بات نہ کی تھی، لیکن اس کا دل تو خزیمہ سے بدگمان نہ ہوا تھا. پھر وہ کیوں اس سے بدگمان تھا؟ وہ کیوں اس پر اعتراض کر رہا تھا؟ اس نے بھی خزیمہ کو اس کی کئی خامیوں اور برائیوں سمیت قبول کیا تھا. وہ اس کی گریز کو اس کی محبت سمجھ رہی تھی، لیکن اس کی بھول تھی. اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی. یہ خزیمہ کی محبت یا چاہت نہیں تھی، یہ تو بدگمانی تھی. جو دلوں میں جگہ پالے تو محبت کا بیج اگنے نہیں دیتی. یہ تو نفرت کی شروعات تھی. یہ محبت و عشق کا وتیرہ تو نہیں تھا. کیا وہ محبت کے سفر میں تنہا تھی؟ انشال نے کرب و اذیت سے آنکھیں بند کر لیں. آنسو اس کے گالوں سے پھسل کر اس کا گریبان بھگونے لگے. وہ تو محبت کا طویل سفر طے کرائی تھی. اس کی حالت اس مسافر جیسی تھی جسے اپنی منزل کے قریب پہنچ کر یاد آئے کہ وہ اپنی قیمتی ترین چیز تو گھر بھول آیا ہے. وہ سوچوں میں گم ان کی مزید باتیں نہ سن سکی اور اپنے بے جان ہوتے وجود کو بوجھل قدموں سے گھسیٹتی کمرے میں چلی گئی جو اس کی جائے پناہ تھا. اس کے ہر غم، دکھ، سکھ اور ہنسی کا شریک تھا. اسے اب بھی اپنا غم اسی سے بانٹنا تھا. اس کا موبائل ٹیبل پر پڑا کب سے بج رہا تھا. عزمی سوچوں میں گم خالی نظروں سے آفس میں بیٹھا چھت گھورے جا رہا تھا. موبائل چند لمحے بعد دوبارہ بجنے لگا. عزمی نے چونک کر موبائل اٹھایا. خزیمہ کالنگ کے حروف جل ملا رہے تھے. اس کی اداس ذات میں اداسی مزید اتر گئی. کمینے، میں 10 منٹ میں تمہارے آفس پہنچ رہا ہوں. اس نے موبائل آن کر کے جو ہی کان سے لگایا تو دوسری طرف سے خزیمہ کے غصے سے چنگھاڑتی آواز نے اس کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے. خزیمہ نے بغیر دعا سلام کیے پیغام دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی. عزمی نے الجھ کر موبائل کان سے الگ کیا تو اسکرین پر 9 مسڈ کالز جگمگا رہی تھی. خزیمہ کا غصہ جائز تھا. اسے سوچوں میں گم اس کی کال کا بالکل خبر نہ ہوئی. عزمی کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی. وہ خزیمہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے طریقوں پر غور کرنے لگا. خزیمہ اگلے 10 منٹ میں اس کے آفس کے باہر تھا. اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی. ابھی آف ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا. کہاں مر گئے تھے تم؟ خزیمہ اندر داخل ہوتے ہی غصے سے بھچے لہجے میں گڑگڑایا. عزمی نرمی سے مسکرا دیا. خزیمہ اس کا پرانا دوست تھا. اس کے غصے میں بھی اس کی محبت چھپی تھی. السلام علیکم. عزمی نے اس کے غصے بھرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا. خزیمہ کو پل بھر کے لیے شرمندگی نے گھیر لیا. وعلیکم السلام. وہ مسافہ کرتے ہوئے خفگی سے اسے گھورتا سامنے صوفے پر جا بیٹھا. عزمی اس کی رگ رگ سے واقف تھا. وہ اس کے غصے کی وجہ سمجھ چکا تھا مگر بحث سے گریزاں تھا. تم چائے پیو گے یا ڈرنک؟ عزمی نے اس کے غصے بھری محبت سے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا. اس پر کچھ دیر پہلے کی چھائی اداسی غائب ہو چکی تھی. انشال کی یادیں کسی دور دیس جا سوئی تھیں اور دوست کی محبت جاگ گئی تھی. تم اتنے روز سے مجھ سے ملے کیوں نہیں تھے؟ وہ دونوں اپنی بے پناہ مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہر دوسرے دن ملا کرتے تھے اور اب انہیں ملے 2 ہفتے سے زائد ہو چکے تھے. خزیمہ 2 بار اس کے گھر گیا مگر وہ گھر پر نہ تھا. خزیمہ نے اسے آفس میں آن گھیرا تھا. عزمی اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگا تھا. عزمی کو اکثر یوں محسوس ہوتا تھا کہ خزیمہ اس کے دل میں چھپی انشال کی محبت جان لے گا اور وہ دوست کے سامنے شرمندہ نہ ہونا چاہتا تھا. عزمی نے خفیف سی سرد آہ بھری. بس کر مجنوں کی جانشین، مجھے صاف بتا وہ کون ہے جس نے تمہیں میری یاد بھلا دی؟ خزیمہ اس کے حال دل کو نہ پائے یہ ناممکن تھا. وہ خود کو اپنے گھر والوں سے چھپا سکتا تھا مگر خزیمہ سے نہیں. 2 روز قبل سمرین آپی اور نمرین آپی نے یہی سوال کیا تھا تو وہ سہولت سے انہیں ٹال گیا تھا مگر اب سامنے خزیمہ تھا. وہ خود کو بے بسی اور مشکل کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا. دیکھا، مجھے پہلے ہی شک تھا. خزیمہ نے اس کی چند لمحوں کی معنی خیز خاموشی سے ایک اور اندازہ لگایا. عزمی نے خود کو کمپوز کیا. اسے خود کو سب سے چھپانا تھا، خزیمہ سے بھی. وہ اسے مطمئن کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دینے لگا. خزیمہ تم بھی نا رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہو. عزمی نے مسکراتے ہوئے اس کی بات چٹکیوں میں اڑائی. خزیمہ خاموش رہا مگر اس کی آنکھوں میں واضح شک تھا. یار میں تم سے کچھ چھپاؤں گا بھلا؟ عزمی نے مصنوعی مان بھرے لہجے میں الٹا اس سے شکوہ کیا تو خزیمہ لمحے بھر کو شرمندہ ہو گیا. وہ غلط نہ کہہ رہا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب کی مانند تھے. تم میری آفس کی مصروفیات سے تو واقف ہو، اس لیے میں نہ آ سکا تھا. عزمی کی ایئر اینڈ کلوزنگ چل رہی تھی. اسے فوراً معقول بہانہ مل گیا. خزیمہ مطمئن سا نظر آنے لگا. ماما بھی تمہیں یاد کر رہی تھی. خزیمہ نے فائزہ کا ذکر کیا. وہ رات عزمی کو یاد کر رہی تھی.
عزمی نے آ بھری، اسے اب خزیمہ کو مطمئن کرنے کے لیے ناچار اس کے گھر جانا ہی تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا، اس کے لیے کافی کا آرڈر دینے لگا۔ پھر خزیمہ سے باتوں میں مصروف ہو کر وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ عزمی کو وہ کھلے گیٹ سے ہی لان میں گلاب کے پھولوں کے گنج میں بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ اس سے تیسری بار مل رہا تھا۔ وہ محبت کا تعارف ہونے کے بعد محض خود کو جانچنے کے لیے ایک بار آیا تھا، پھر اس نے دوبارہ ادھر کا رخ نہ کیا تھا۔ وہ شاید کبھی نہ آتا اگر اسے خزیمہ آنٹی کی اس کی غیر حاضری پر تشویش نہ بتاتا۔ السلام علیکم۔ وہ اسے دوبارہ دیکھنے کی شدید خواہش دل میں دباتا، بظاہر بے نیازی سے اس کے قریب سے گزر رہا تھا کہ انشال نے اسے پہچانتے ہی سلام کر ڈالا۔ وہ گلابوں کے بیچ بیٹھی گلابوں کی کلی کی مانند کھلی لگ رہی تھی۔ وہ لائٹ گریپ اور لیمن کلر کے کنٹراسٹ سٹائلش سوٹ میں ملبوس عزمی کے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ نرمی سے سلام کا جواب دے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ لاؤنج میں پہنچا تو فائزہ خلاف معمول گھر میں سادہ حلیے میں تھی۔ وہ چہرے سے کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ عزمی انہیں سلام کرتا ہوا ان کے سامنے صوفے پر ٹک گیا۔ فائزہ اس کی آمد پر بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کہاں تھے اتنے روز سے عزمی؟ فائزہ نے فوراً اس کی غیر حاضری کا شکوہ کر ڈالا۔ وہ خزیمہ کی وجہ سے پریشانی صرف اسی سے شیئر کرنا چاہتی تھی، اور وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ آنٹی، میں ذرا بزی تھا۔ عزمی شرمندہ سا وضاحت دینے لگا۔ فائزہ اسے خزیمہ کی طرح چاہتی تھی، اور وہ ایک شخص کی وجہ سے انہیں بھی اگنور کر رہا تھا۔ وہ دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ آنٹی، آپ سنائیں، آپ آج گھر پر ہیں؟ میں فارغ تھا تو ادھر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ سے شاید ملاقات نہ ہو سکے۔ خزیمہ کدھر ہے؟ عزمی نے ایک ہی سانس میں وضاحت دیتے ہوئے سوال کر ڈالا۔ فائزہ نے سر دہ بھری۔ مجھے اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے عزمی۔ فائزہ نے دکھی لہجے میں شکوہ کرتے ہوئے اسے ساری بات بتا ڈالی۔ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا دکھی۔ خزیمہ کے صاف انکار کے بعد اس کا راستہ صاف ہو سکتا تھا۔ اس نے فائزہ کی پریشانی بھانپ کر اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ آنٹی اب پریشان نہ ہو، میں اسے سمجھاؤں گا۔ عزمی نے انہیں تسلی دی۔ فائزہ اپنی پریشانی شیئر کر کے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ انشال ادھر آؤ بیٹا، یہاں بیٹھو۔ فائزہ نے اپنے کمرے کی سمت بڑھتی انشال کو بلا لیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فائزہ کے قریب صوفے پر آ کر ٹک گئی۔ عزمی کا دل اسے جی بھر کر دیکھنے کو مچل اٹھا۔ وہ اپنی اس خواہش کو نہ دبا سکا۔ عزمی بیٹا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ نوکر نہ جانے کب چائے کی ٹرالی لوازمات سمیت چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسے فائزہ نے ٹوکا تو وہ خجل ہو کر چائے پینے لگا۔ فائزہ کی نظریں عزمی پر جمی تھیں۔ اس کے ماتھے پر مارے خفت کے پسینہ چمکنے لگا تھا۔ فائزہ نے انشال کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بنا آہٹ کیے اٹھ کر چلی گئی۔ عزمی چائے ختم کر کے جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ وہ چوری پکڑے جانے پر ماری شرمندگی کے فائزہ سے نظریں نہ ملا پا رہا تھا۔ آنٹی میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ عزمی نے جانے کی اجازت طلب کی۔ فائزہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ ان کی آنکھوں میں سوچ کی واضح پرچھائیاں تھیں۔ عزمی لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ وہ بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں گم تھی۔ عزمی انہیں خزیمہ کی طرح بے حد عزیز اور پیارا تھا۔ وہ خزیمہ کا برسوں پرانا دوست تھا۔ وہ اسے اور اس کی فیملی کو جانتی تھی۔ اس کا تعلق شہر کے معزز اور خوشحال گھرانے سے تھا۔ انہوں نے پہلی ملاقات میں ہی عزمی کا انشال کو دیکھ کر چونکنا محسوس کر لیا تھا، مگر انہوں نے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ عزمی دوسری بار آیا تو انشال سے کترانے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن تیسری ملاقات میں عزمی کا بے حد بے خودی اور محبت سے انشال کو دیکھنا فائزہ نظر انداز نہ کر پا رہی تھی۔ فائزہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ عزمی کی محبت کی جوت سے چمکتی آنکھیں اور چہرے سے چھلکتا والہانہ پن کچھ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا۔ کیا عزمی انشال کو پسند کرنے لگا ہے؟ نہیں، سوچوں میں گم فائزہ نے نفی میں زور سے سر ہلایا۔ انشال ان کے پاس ان کے مرحوم بھائی کی امانت اور نشانی تھی۔ وہ اسے ہرگز کہیں اور نہ جانے دیں گی۔ فائزہ نے پختہ ارادہ کیا تھا۔ وہ بے خبر تھیں کہ تقدیر ان کی سوچ اور ارادوں سے بالکل مختلف ہے۔ انشال بیٹا، تم ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لو۔ تم اس طرح بزی رہو گی اور تمہارا وقت بھی اچھا گزر جایا کرے گا۔ انشال اور فائزہ نماز عصر کے بعد لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ انشال کی نظریں بیل پر پھدکتی چڑیا پر جمی تھیں۔ وہ دلچسپی سے چڑیا کو پتے ٹھونکتی دیکھ رہی تھی۔ فائزہ نے اسے مشورہ دیا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ سارا دن گھر میں فارغ رہ کر بور ہوتی رہتی تھی۔ اسے ٹی وی یا رسالے پڑھنے کا خاص شغف نہ تھا۔ اسے باغبانی کا جنون تھا۔ انشال مالی کے جانے کے بعد خود تمام پودوں کی صفائی ستھرائی کرتی۔ اس نے مالی سے نت نئی پنیریاں اور پودے منگوا کر لگوائے تھے۔ اسے دوسرا شوق کوکنگ تھا۔ وہ ٹی وی پر صرف کوکنگ چینلز دیکھتی تھی اور گھر میں نت نئے کھانے بناتی رہتی۔ فائزہ کو اس کے دونوں شوق ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔
وہ چاہتی تھی کہ انشال ان فضولیات پر توجہ دینے کی بجائے خود کو خزیمہ کی پسند کے سانچے میں ڈھال لے تاکہ خزیمہ کا اعتراض ختم ہو اور وہ بھائی کے سامنے سخرو ہوں، جبکہ انشال کچھ بھی سمجھنے پر تیار نہ تھی اور فائزہ کی مجبوری تھی کہ وہ اسے کچھ بتا کر ہرٹ نہ کرنا چاہتی تھی۔ ان کی جہاں دیدہ نگاہیں انشال کے دل میں چھپی خزیمہ کی محبت کھود چکی تھیں۔ بیٹا تم گھر رہ کر فضولیات پر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اپنی اسٹڈی شروع کر دو۔ انشال کا دل طرح طرح کے وسوسوں سے بھر گیا۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ان کی خواہش کا پس منظر سمجھ چکی تھی۔ وہ گم و گو کی کیفیت میں تھی۔ اس نے مزید پڑھائی کا نہ سوچا تھا۔ بیٹا تم یونیورسٹی جاؤ گی تو تمہیں لوگوں سے ملنا جلنا آ جائے گا۔ فائزہ نے دبے لفظوں میں اسے اس کی سادگی اور کم گوئی کا احساس دلایا۔ یہ آپ کی نہیں خزیمہ کی خواہش ہے نا پھپھو؟ انشال نے الٹا ان پر سوال داغ ڈالا۔ وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئیں۔ ان کی گڑبڑاہٹ سے انشال کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اوکے پھپھو، میں ایڈمیشن اوپن ہوتے ہی فارم منگوا لوں گی۔ انشال کے لیے خزیمہ کی کوئی خواہش رد کرنا ممکن نہ تھا۔ خزیمہ چاہتا تھا کہ وہ مزید پڑھے۔ انشال نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں بیٹا، تم کل خزیمہ کے ساتھ جا کر ایڈمیشن کروا لینا۔ فائزہ نے اس کے حامی بھرتے ہی فوراً پروگرام بنا ڈالا تھا اور پھر انہوں نے خزیمہ کے آنے کے بعد اسے اگلے روز ہی ایڈمیشن کروانے کی تاکید کی۔ خزیمہ مطمئن تھا کہ انشال نے انکار نہ کیا تھا۔ انشال تم جلدی تیار ہو جاؤ، تمہارا ایڈمیشن کروانے کے لیے یونیورسٹی چلتے ہیں۔ اس روز خزیمہ فارغ تھا۔ فائزہ 2 روز کے لیے کسی سیمینار میں شرکت کے لیے کراچی گئی ہوئی تھیں۔ خزیمہ ناشتے سے فارغ ہو کر لان میں انشال کو ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ وہ حسب معمول وہیں تھی اور چمبیلی کے پھول چن رہی تھی۔ چمبیلی کی بھینی بھینی خوشبو ماحول پر سحر پھونک رہی تھی۔ خزیمہ نے انشال کی پشت پر آ کر اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ وہ اچھل پڑی اور اس کے ہاتھوں میں اکٹھے کیے ہوئے پھول خزیمہ کے قدموں میں گر گئے۔ انشال گھبرا کر پھول اکٹھے کرنے لگی۔ وہ گھبرائی سہمی خوبصورت ہرنی کی مانند لگ رہی تھی۔ خزیمہ نے اسے دل کے بے حد قریب محسوس کیا۔ اس کی لمبی گھنیری پلکوں کی چلمن رخساروں پر رقصاں تھی اور گلابی ہونٹوں کی کپکپاہٹ بالکل واضح تھی۔ وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑے تیزی سے پھول چن رہی تھی اور بلا شبہ حسن و سادگی کی مورتی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت فیروزی پرنٹڈ سوٹ میں دمک رہی تھی۔ اگر یہ لڑکی جدید طرز فیشن اور سٹائلش ڈریس زیب تن کرے تو میرے ساتھ بہت سوٹ کرے گی۔ خزیمہ نے سنجیدگی سے سوچتے ہوئے پھول چنتی انشال کو دیکھا۔ انشال نے پھول چن لیے تھے۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ وہ اب خاصی پر اعتماد لگ رہی تھی۔ پھر وہ تیار ہونے چلی گئی۔ اس کی متوازن اور پر اعتماد چال نے خزیمہ کو کافی متاثر کیا تھا۔ وہ لان میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جلد واپس آ گئی۔ وہ لائٹ لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگائے جدید سٹائلش سوٹ میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ انشال تم کھلے بالوں میں زیادہ اچھی لگتی ہو، خزیمہ نے آہستگی سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ اس کی لمبی گھنیری زلفیں آبشار کی مانند اس کی پشت پر بکھر گئیں۔ انشال کا دل دھڑک اٹھا اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ خزیمہ تو صرف انشال کا اعتماد چیک کر رہا تھا۔ اسے انشال کی خوبصورتی اور سحرانگیز شخصیت نہیں بلکہ اس کی بولڈنس اور اعتماد سے غرض تھی، اور اس میں یہ دونوں عادتیں مفقود تھیں۔ اس کی سادگی اور کم گوئی میں خاص فرق نہ پڑا تھا۔ وہ خزیمہ سے جھجک کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ارے خزیمہ تم یہاں؟ خزیمہ اس کا فارم جمع کروا کر آیا تو وہ خاصا تھکا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں بہت رش تھا۔ خزیمہ اسے لیے انگلش ڈپارٹمنٹ کی کینٹین میں ریفریشمنٹ کے لیے آ گیا۔ وہ آرڈر دے کر انشال سے باتوں میں محو تھا کہ ایک شناسی آواز سن کر چونک کر آواز کی سمت متوجہ ہوا۔ جالے تم؟ خزیمہ محتاط انداز میں اسے مخاطب کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ سلیو لیس جدید سٹائلش ڈیپ گلے والے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کا برائے نام دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ جالے نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے خزیمہ نے جھدکتے ہوئے تھام لیا۔ وہ انشال کے سامنے جالے کی حد درجہ بے باکی کی وجہ سے خفیف تھا۔ جالے اس سے مسافر کے بعد اس کے اتنا قریب تھی کہ اس کی سانسیں خزیمہ کو اپنے کندھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دانستہ جالے سے فاصلہ بڑھا دیا جسے جالے نے فوراً محسوس کر لیا۔ کم آن خزیمہ، اس نے درمیانی فاصلہ پاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے نہ جانے انشال کو دیکھا نہ تھا یا وہ اسے جان بوجھ کر اگنور کر رہی تھی۔ جالے، یہ میری کزن ہے انشال۔ خزیمہ کو چاروں ناچار تعارف کی رسم نبھانا پڑی۔ جالے نے خزیمہ کے قریب چیئر پر بیٹھی انشال کو دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بلا شبہ لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور میں خزیمہ کی فرینڈ اور ہونے والی وائف ہوں۔ جالے نے مسافر کے لیے انشال کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے تعارف کی بقیہ رسم خود نبھائی۔ انشال شاکڈ اور خزیمہ بھونچکا رہ گیا۔ انشال نے خزیمہ کو دیکھا۔ وہ جالے کی بات کا انکار نہ کر رہا تھا اور نہ ہی اس نے جالے کو ٹوکا تھا۔
جالے نے مسکراتے ہوئے شوقڈ انشال کو ترچھی نظروں سے دیکھا اور ہاتھ بنا مسافہ کیے نیچے گرا لیا۔ جالے، خزیمہ خود کو کمپوز کر کے بھنچے لہجے میں غرایا تھا۔ اسے انشال کی نہیں فائزہ کی پرواہ تھی۔ انشال نے فائزہ کو بتا دینا تھا اور ماما نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لینا تھی۔ انشال اسی کے تو اصرار پر ماسٹرز کر رہی تھی۔ ویسے خزیمہ یہ صرف کزن ہی ہے نا؟ جالے نے خزیمہ کے غصے کی پرواہ کیے بغیر لفظ چباتے ہوئے استفسار کیا۔ انشال تم اٹھو یہاں سے۔ خزیمہ کو جالے کا بولڈنس اور اعتماد متاثر کرتا تھا، مگر اب اسے اس کی بولڈنس زہر لگ رہی تھی۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتا ہوا انشال کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ انشال ٹرانس میں بت کی مانند اس کے ساتھ گھسٹنے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو خزیمہ۔ جالے بدگمانی کی انتہا پر تھی۔ وہ غصے سے زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی خزیمہ کے پیچھے لپکی اور اس کے ہاتھ سے انشال کا ہاتھ چھڑوایا۔ وہ خزیمہ کو کسی اور کا ہوتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ خزیمہ اس سے کچھ روز سے کترانے لگا تھا۔ اسے اپنا کوئی قصور یا غلطی نظر نہ آتی تھی۔ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوگا جالے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہونے والی وائف سے تمہاری کیا مراد ہے جالے؟ میں نے تم سے کبھی شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اظہار محبت۔ تم اپنی خود ساختہ خوش فہمی سے باہر نکل آؤ۔ وہ جالے پر غصے سے گرجا۔ وہ صرف انشال پر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ماما کو کچھ نہ بتائے۔ اسے ماما کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ انہیں ناراض نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ انجانے میں اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے انشال اور جالے دونوں کو بدگمان کر رہا تھا۔ وہ دونوں بدگمانی اور بے یقینی سے خزیمہ کو دیکھ رہی تھی۔ انشال کو اندازہ نہ تھا کہ وہ اس کی سادگی اور کم گوئی سے اتنا بیزار ہوگا کہ کسی اور لڑکی سے شادی کرے گا۔ خزیمہ نے جالے میں صرف بولڈنس اور بے باکی پسند کی تھی۔ انشال کو پہلی دفعہ خزیمہ سے گھن آئی تھی۔ عورت تو پردے اور سادگی میں چمکتی ہے، جبکہ خزیمہ، اس کے اندر تو دھواں بھرنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آدھی رات تک میرے ساتھ رہنا، ڈانس پارٹنر بننا، مجھے اپنی تمام گرل فرینڈز پر فوقیت دینا، وہ سب کیا تھا خزیمہ؟ جالے جنونی پن سے دھاڑی۔ انشال کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ غلط نہ کہہ رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو اسے خزیمہ کی محبت ہی سمجھتی۔ لڑکیاں تو کانچ کی طرح نازک ہوتی ہیں، ایک خوشی ملنے پر پھول کی طرح کھل اٹھتی ہیں۔ جالے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ خزیمہ نے اپنی راہ میں حائل جالے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے سرد مہری اور بیگانگی سے اسے دیکھا اور تیزی سے انشال کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ نہیں خزیمہ، میں تو تمہیں اتنی آسانی سے راہیں نہ بدلنے دوں گی۔ جالے نے دور جاتے خزیمہ کو مخاطب کیا۔ وہ سنی انسنی کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جالے آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ اسے خزیمہ کو کسی صورت بھی حاصل کرنا تھا۔ وہ گھر کے اندرونی مین ڈور کے پاس سیڑھیوں پر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ فائزہ پھپھو رات واپس لوٹ آئی تھیں۔ اس نے پھپھو کو کچھ نہ بتایا تھا۔ اسے محبت بطور خیرات قبول نہ تھی۔ اس نے شعور کی پہلی منزل سے خزیمہ کو سوچا تھا۔ وہ اسے بے انتہا چاہتی تھی۔ اسے پھپھو کی خواہش کا بھی علم تھا، مگر خزیمہ، جسے اس کے ساتھ ساری عمر بتانا تھی، وہی اس کے ساتھ سے انکاری تھا۔ خزیمہ اس سے کترانے لگا تھا۔ اسے خزیمہ کا گریز دکھ نہ دیتا تھا، اسے اپنا ٹھکرایا جانا دکھ دیتا تھا۔ خزیمہ اسے پرکھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے بغیر پرکھے محبت کرتی تھی، اور یہی اس کی بھول تھی۔ خزیمہ کی سطحی سوچ نے اسے خاصا ہرٹ کیا تھا۔ خزیمہ اس کا نہ تھا، وہ تو شاید کسی کا بھی نہ تھا۔ اسے اپنا سٹیٹس اور سوشل سرکل عزیز تھا، اور اسے بیوی بھی وہی چاہیے تھی جو اس کے سوشل سرکل میں فٹ ہو۔ انشال تو کہیں بھی نہ تھی، نہ سٹیٹس میں اور نہ دل میں۔ اس نے کرب سے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ دل بے مول ہو جائے تو ہستی اجڑ جاتی ہے۔ اس کی ہستی بھی ریزہ ریزہ ہونے لگی تھی۔ اس کا دل اپنی بے قدری پر نوحہ کنا تھا۔ اس نے شعور کی پہلی منزل سے لوگوں سے اپنی بے تحاشا خوبصورتی کی تعریفیں سنی تھی۔ خزیمہ اس کے حسن سے متاثر تھا، لیکن محبت؟ انشال کی آنکھوں میں اذیت سے مرچیں بھرنے لگیں۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ مجھے خزیمہ کے لیے ہرگز نہیں رونا ہے۔ اس نے دل و دماغ کو سختی سے باور کروایا۔ دل کسی ضدی بچے کی طرح منہ بسوڑنے لگا۔ اسے ابا، نورین خالہ اور شائنہ شدت سے یاد آنے لگے۔ شائنہ، وہ چونکی۔ اسے شائنہ سے بات کیے کئی روز گزر چکے تھے۔ انشال، خزیمہ اسے پکارتا ہوا اس کے قریب سیڑھی پر بیٹھا تو وہ سوچوں کے محور سے نکلتی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانے کب آیا اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ انشال، تم، میرا مطلب ہے کہ جالے۔ خزیمہ کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ خزیمہ اپنا مفہوم اس پر واضح کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے مناسب الفاظ نہ مل رہے تھے۔ وہ اندرونی خلفشار کا شکار تھا۔ دراصل اسے خدشہ تھا مبادا وہ ماما سے جالے کا ذکر نہ کر دے۔ ماما صرف اسی کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ اسے دبے الفاظ میں اپنی تمام پراپرٹی سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دے چکی تھی۔ اگرچہ خزیمہ کا اپنا بزنس تھا، اسے بزنس اسٹیبلش کرنے میں ابھی خاصا وقت درکار تھا۔ وہ عیش و عشرت میں پلا بڑا تھا
انشال نے لبی سانس بوجھل فضا کے سپرد کی۔ انشال کا دل پہلی بار اس سے متنفر ہوا تھا۔ تم بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انشال نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی۔ خزیمہ نے چونک کر اسے متشکر نظروں سے دیکھا۔ انشال نے غور سے اس کی گہری براؤن آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں انشال کے لیے محبت کہیں بھی نہ تھی، اور وہ اتنی ارزاں نہ تھی کہ اس سے محبت کی بھیک مانگتی۔ انشال کے لبوں پر استہزائیہ اور ترہم بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگلے لمحے وہ خاموشی سے پلٹی اور لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ خزیمہ ساکت کھڑا اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے لاؤن سے گزرتے ہوئے راہ میں حائل کاؤچ کو زوردار ٹھوکر سے دور پھینک دیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ جالے ڈالنگ، اس نے خود کو کمرے میں مقید کر کے دروازہ لاک کر لیا۔ ماما گھبرا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ اکلوتی اولاد ہونے کی بنا پر بچپن سے ہی ضدی اور شدت پسند تھی۔ اس نے ہمیشہ جو چاہا تھا وہی پایا تھا۔ وہ اپنی من پسند شے کبھی نہ چھوڑتی تھی۔ بالفرض اسے اپنی پسند سے دستبردار بھی ہونا پڑتا تو وہ اس شے کو کسی اور کے استعمال کے قابل ہی نہ چھوڑتی تھی۔ وہ 3 روز سے خزیمہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خزیمہ کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ خزیمہ کے جم خانے بھی گئی تھی مگر وہ وہاں بھی نہ تھا۔ نیکسٹ ڈے اس نے خزیمہ کو پھر یونیورسٹی میں اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ جالے اپنی کزن کے ساتھ یونیورسٹی ضروری کام سے گئی تھی۔ ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر جالے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دیوانہ وار خزیمہ کے پیچھے بھاگی تھی لیکن وہ دونوں پلک جھپکتے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اس نے پورا ڈپارٹمنٹ چھان مارا تھا لیکن وہ ناکام رہی تھی۔ وہ بیک وقت غصہ، جھنجھلاہٹ اور ہیجان انگیز اشتعال کا شکار تھی۔ وہ سامیہ یعنی اپنی کزن سے معذرت کر کے گھر آ گئی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس نے زندگی میں کبھی مات نہ دیکھی تھی، پھر وہ محبت میں مات کیسے برداشت کرتی؟ وہ پوری شدتوں سے خزیمہ کو چاہتی تھی۔ ماما پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ماما نے دروازے پر دوسری بار دستک دی تو وہ حلق کے بل گررا اٹھی تھی۔ ماما اس کے غصے سے واقف تھیں۔ اس کا غصہ جلدی ٹھنڈا نہ ہوتا تھا۔ ماما خاموشی سے پلٹ گئیں۔ خزیمہ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، تم صرف میرے ہو۔ جالے نے سلگتے دماغ سے سوچا تھا۔ خون اس کی کنپٹیوں میں جوش مار رہا تھا۔ ماہ رمضان شروع ہونے میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ اس روز نورین خالہ اور شائنہ اچانک انشال سے ملنے چلی آئیں۔ وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو ان دونوں سے مل کر خوشی سے بے حال ہو گئی۔ خالہ، شائنہ، آپ یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ بلا مبالغہ کوئی 20 بار یہ جملہ دہرا رہی تھی۔ خالہ اور شائنہ اس کی خوشی اور پرخلوص چاہت سے نہال ہوئی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خزیمہ بھی آ گیا تھا۔ خزیمہ ڈنر کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا اور خالہ اور شائنہ کے سونے تک کمرے سے باہر نہ نکلا تھا۔ انشال، کیا تم خوش ہو؟ پھپھو نے خالہ اور شائنہ کے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا تھا مگر انشال شائنہ کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ اسے شائنہ سے ڈھیروں باتیں شیئر کرنا تھی۔ وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد بنا کہے سمجھ لیتی تھیں۔ انشال اسے یونیورسٹی فیلوز کے قصے ہنس ہنس کر سنا رہی تھی کہ شائنہ نے اچانک سوال کیا۔ انشال کے مسکراتے لب سکڑ کر سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ شائنہ اس کا درد نہ سمجھتی، یہ سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا۔ انشال، شائنہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال مچل رہے تھے۔ انشال ان سوالوں سے بچنے کے لیے شائنہ کی آنکھوں میں جھانکنے سے گریزاں تھی۔ تم مجھے خود سب کچھ بتاؤ گی یا میں پھپھو سے پوچھوں؟ شائنہ نے ہنکارا بھرتے ہوئے بے بسی سے انگلیاں مروڑتی بدھ کی مانند ساکت لیٹی انشال کو دھمکی دی۔ شائنہ، اس کی دھمکی محض دھمکی برائے دھمکی نہ تھی۔ اس سے کچھ بعید نہ تھی کہ وہ واقعی فائزہ سے ڈائریکٹ پوچھ لیتی۔ انشال نے اسے تنبیہی انداز میں فوراً ٹوکا تھا۔ تم کسے دھوکہ دے رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ شائنہ اسے ناراض نہ کر سکتی تھی۔ اس نے ہار مانتے ہوئے دکھ سے انشال کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رحم و ترس نہ تھا، اس کی آنکھیں خلوص سے چمک رہی تھیں۔ انشال کو خلوص کی ضرورت تھی۔ اسے پرخلوص کندھا ملا تو اس نے اپنے آنسو بہانے میں ایک لمحہ کی دیر نہ لگائی۔ ارے ارے، وہ شائنہ سے لپٹ کر رونے لگی تو وہ بھونچکا رہ گئی۔ انشال نے دھیرے دھیرے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ خزیمہ کے لیے دیے انداز سے کچھ نہ کچھ تو سمجھ چکی تھی مگر نہ جانے کیوں انشال سے سن کر اسے دوست کے دکھ پر گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ تم سب کچھ خود سہتی رہی اور ہم سمجھتے رہے کہ تم یہاں بہت خوش ہو۔ تم ہمیں کچھ تو بتا دیتی۔ اگر ہم اب بھی نہ ملنے آتے تو تم نے ہمیں ابھی بھی کچھ نہ بتانا تھا۔ شائنہ نے ساری بات سن کر آخر میں دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے گلہ کیا۔ شائنہ صحیح کہہ رہی تھی، انشال انہیں کبھی کچھ نہ بتاتی۔ وہ خالہ کو پریشان نہ کرنا چاہتی تھی۔ پلیز تم خالہ کو کچھ مت بتانا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ شائنہ انشال کے آنسو پونچھ رہی تھی کہ اس نے شائنہ کے ہاتھ تھام کر اس کی منت کی تھی۔ ہاں، جیسے انہیں تو کبھی کچھ پتہ نہ چلے گا۔ شائنہ چڑ گئی تھی۔ وہ ماں سے کچھ چھپانا نہ چاہتی تھی اور انشال اسے بتانے سے منع کر رہی تھی۔
پلیز تم بہن ہو نا میری. انشال نے اپنا مخصوص ہتھکنڈہ استعمال کیا تو اسے ہار ماننا پڑی تھی. ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا. انشال کا زیادہ وقت عبادت میں گزر رہا تھا. اسے صرف سکون چاہیے تھا. خالہ اور شائنہ جا چکی تھیں. خالہ کافی مطمئن ہو گئی تھیں. انشال یونیورسٹی سے گھر آ کر سوتی تو نماز عصر کے وقت جاگتی تھی. افطاری کی تیاری ملازمین کرتے تھے. فائزہ کی مصروفیات بھی ماہ رمضان میں مختصر ہو گئی تھیں. وہ زیادہ وقت گھر رہتی تھیں. خزیمہ جلدی اٹھو، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. ملازمہ خزیمہ کو کئی بار سحری کے لیے بلانے آئی تھی. وہ ہر بار کروٹ بدل کر سو جاتا تھا. آخر فائزہ کو خود آنا پڑا. انہوں نے ریموٹ سے اے سی بند کیا اور خزیمہ کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی. وہ روزے باقاعدگی سے نہ رکھتا تھا. فائزہ کو اس کی نیت خراب لگ رہی تھی. انہوں نے اسے سختی سے دھمکی دی تو وہ منہ بسوڑتا ہوا واش روم میں گھس گیا. وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اذان میں 5 منٹ رہ گئے تھے. فائزہ نے اس کے سامنے چکن پراٹھا رکھ دیا. انشال نے اس پر محض ایک نظر ڈالنے پر اکتفا کیا تھا. اسے خزیمہ کی عادات حیران نہ کرتی تھیں. وہ عادی ہو چکی تھی. البتہ اسے دکھ ضرور تھا. ابا نے تو کبھی بیماری میں بھی روزہ نہ چھوڑا تھا، جبکہ وہ ہٹا کٹا تھا. خزیمہ خوشی سے نہیں مجبوری میں روزہ رکھتا تھا. اس کا دل یکدم اچاٹ ہو گیا. وہ چائے ختم کر کے کمرے میں چلی گئی. امی، عید کے بعد آپ بھائی کی شادی کر دیں. اس روز گھر میں دعوت افطار تھی. مہمان افطاری کے بعد جا چکے تھے. نماز تراوی کے بعد گھر والے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. ازمی نماز تراوی پڑھ کر ابو کے ساتھ مسجد سے لوٹا تھا. سمین نے ازمی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ماں سے فرمائش کر ڈالی. وہ ازمی سے 2 سال چھوٹی تھی اور 2 پیارے بچوں کی ماں تھی. امی، ازمی بھائی تو ٹالتے رہیں گے، آپ جلدی سے اپنی پسند سے اس کی شادی کر ڈالیں. نمرین نے بھی بہن کی حمایت کی تھی. ازمی 28 سال کا ہو چکا تھا، لیکن وہ شادی کے نام سے بدکتا تھا. ازمی، اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو ہمیں بتا دو، ورنہ مجھے تو لڑکی پسند آ گئی ہے. ازمی نے گھبرا کر سمرین آپی کو مدد طلب نظروں سے دیکھا. آپی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور انہیں اپنا اکلوتا بھائی بے حد عزیز تھا. دراصل انہیں دعوت افطار میں انشال پسند آ گئی تھی. وہ سب سے منفرد، الگ اور نمایاں تھی. سمرین نے بہنوں کو اسی وقت انشال دکھائی. وہ ان دونوں کو بھی بہت بھائی تھی. انہوں نے اسے فائنلی اوکے کر دیا تھا اور اس کے متعلق ضروری قواعد بھی اکٹھے کر لیے تھے. ازمی چونک پڑا تھا. کیا؟ کب؟ کون؟ اس نے بوکھلا کر بہنوں پر سوالات کی الغار کر دی تھی. وہ ابھی اپنے دل کو سمجھانے میں مگن تھا اور یہاں اس کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں. انشال حبیب، آنٹی فائزہ کی بھتیجی. امی، آپ بھی اس سے ملی تھیں؟ وہ کتنی کیوٹ ہے. سب سے زیادہ پرجوش سمین تھی. اسی نے بہنوں کو بھائی کی جلد از جلد شادی کا مشورہ دیا تھا. واٹ؟ وہ اپنی جگہ پر حیرت سے اچھل پڑا. اس کا راز دل کب افشاں ہوا؟ اس نے بھی اپنی محبت کو دل کے نہاں خانوں میں چھپا لیا تھا. وہ اپنے جذبات کو تھپک تھپک کر سلا چکا تھا. آپ نے تو اسے خزیمہ بھائی کے ہاں دیکھا ہوگا. سچ بتائیں، ہے نا حسین و جمیل؟ بھائی اب دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی ہوگی. سمین نے فوراً اشتیاق و مسرت سے اس سے استفسار کیا. وہ بھلا کیا جواب دیتا؟ وہ تو خود پہلی نظر میں گھائل ہوا تھا. انشال، تم نے دوسروں کو گھائل کرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ ازمی نے تصور میں سجی سنوری انشال کو مخاطب کیا. وہ لائٹ میک اپ میں لان کے جدید ڈیزائن کے پیچ کلر کے سوٹ میں ملبوس سب سے نمایاں تھی. اس پر ہر رنگ سجتا تھا. ازمی کی نظریں بھی بار بار بھٹک کر اس پر ٹک جاتی تھیں اور وہ ہر بار دل کو ڈپٹ دیتا تھا. امی پلیز، آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں جلد آپ کو پازیٹیو رسپانس دوں گا. ازمی نے بہنوں سے مایوس ہو کر ماں سے مدد مانگی تھی. ازمی بیٹا، تم آخر ٹال مٹول سے کیوں کام لے رہے ہو؟ ہم اس گھر میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں. تمہاری ماں تنہائی سے بیزار ہے. امی کی بجائے ابو نے جواب دیا تھا. وہ سمرین اور نمرین سے چھوٹا جبکہ سمین سے بڑا تھا. گھر میں تینوں بہنوں کی شادیوں کے بعد خاموشی اور تنہائی نے ڈیرے ڈال دیے تھے. سمرین کا سسرال قریب تھا. وہ اکثر میکے کا چکر لگا لیتی تھی جس سے گھر میں رونق ہو جاتی. آمنہ اور فاروق گھر میں پوتے پوتیوں کی قلقاریاں سننے کو ترس رہے تھے. آپ سب میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ نرم مزاج اور کمگو ازمی خلاف مزاج غصے اور خفگی سے چلا اٹھا تھا. وہ سب حیران رہ گئے. یہ ازمی کا مزاج نہ تھا. وہ تو دھیمے لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا. اسے بہت کم غصہ آتا تھا جو بہت جلد اتر بھی جاتا تھا. ازمی خفگی اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا. لاؤنج میں موجود سب افراد کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا. یقیناً دال میں کچھ کالا تھا. سمرین کی پرسوچ نگاہوں نے بھائی کا پیچھا کیا. خزیمہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈ رہا تھا. جولائی کے اخیر دن تھے اور گرمی زوروں پر تھی. بالآخر اسے مناسب جگہ مل گئی. اس نے گاڑی شیڈ کے نیچے لاکڈ کی اور گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے بجری کی روش پر چلنے لگا.
شام کے 6 بج رہے تھے. اس کا روزہ نہ تھا. وہ جم خانے آ گیا تھا. اسے ایکسرسائز کیے کافی روز گزر چکے تھے. وہ زیادہ وقت گھر پر گزارتا تھا. انشال نے اپنی بات پوری کی تھی. اس نے فائزہ کو جالے کے متعلق نہ بتایا تھا. وہ خزیمہ سے کترانے لگی تھی. اس روز کے بعد وہ خزیمہ کا سامنا بھی کم ہی کرتی تھی. خزیمہ نے اس کا گریز محسوس کیا تھا. اسے انشال کے گریز نے سیخ پا کر دیا تھا کہ وہ اس کی وجاہت اور شاندار سراپے کو نظر انداز کر رہی تھی، حالانکہ اس پر کئی لڑکیاں فدا تھیں. خزیمہ نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا تو اسے سچویشن اپنے حق میں محسوس ہوئی تھی، اور اس نے محض ماما کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے فی الحال اپنی تمام سوشل ایکٹیویٹیز کم کر دی تھیں. وہ انشال کے گرد منڈلانے لگا تھا، جبکہ انشال کبھی تو اسے کمپنی دیتی اور کبھی کبھار بری طرح چڑ جاتی تھی. وہ خزیمہ کی دوغلی پالیسی جان گئی تھی، لیکن اسے اپنی زبان کا پاس رکھنا تھا، سو وہ چپ تھی. خزیمہ، وہ بجری کی روش پر سوچوں میں گم جا رہا تھا کہ یکا یک کسی نے پیچھے سے آ کر اسے بازو سے کھینچا تھا. وہ چونک کر پلٹا. جالے اس کا بازو چھوڑ کر اس کے سامنے تن گئی تھی. اس کی آنکھوں میں محبوب کی دید کی خوشی اور لبوں پر شکایتیں مچل رہی تھی. اس کا انگ انگ خوشی سے سرشار تھا. وہ اس سے رابطہ کرنے میں ناکام رہی تھی اور ملاقات کے لیے وہ دستیاب نہ ہوتا تھا. جالے، میرے ساتھ. خزیمہ نے ارد گرد اپنی سمت متوجہ ہوتے لوگوں سے گھبرا کر نرمی سے اسے کہا اور آگے بڑھ گیا. جالے بے قراری سے اس کے پیچھے لپکی. وہ بہت خوش تھی کہ خزیمہ نے اس سے فرار نہ حاصل کیا تھا. وہ اس کی ہمراہی کا خواہاں تھا. اس کے نرم لہجے نے جالے کے محبت بھرے دل میں کئی پھول کھلا دیے تھے. پلیز جالے، میری بات پورے دھیان سے سننا. وہ دونوں نسبتاً کم گنجان کونے میں آ کر بیٹھے تو خزیمہ نے اس کے من مونے چہرے پر نظریں ٹکا دیں. اس کا حسین چہرہ میک اپ سے عاری تھا اور اس کی ڈریسنگ بھی بے ترتیب تھی. وہ انشال کی طرح سادہ مزاج نہ تھی. وہ یقیناً اس کی چاہت میں دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو گئی تھی، حالانکہ وہ اپنی ڈریسنگ میں بے حد چوزی تھی. خزیمہ کے اندر ڈھیروں سکون تہ در تہ اترنے لگا. جالے میری بات ضرور سمجھ جائے گی. وہ مطمئن ہوا تھا. اسے جالے کے انگ انگ سے چھلکتی بے تابی اور بے قراری نے پرسکون کر دیا تھا. وہ اس سے بدگمان نہ تھا. میں اس تمام قصے میں کہاں ہوں خزیمہ؟ خزیمہ نے اسے تھوڑے رد و بدل سے ساری بات بتا دی تھی. وہ خاموش ہوا تو جالے نے سوال داغ دیا. خزیمہ کے قصے میں اس کی کیا اہمیت تھی؟ کیا وہ محض انشال کا متبادل تھی، یا اس کی چاہت؟ جالے کے ذہن میں سوالات کلبلانے لگے تھے. جالے، تم میرے دل میں ہو. وہ اسے کہنا چاہتا تھا مگر نہ کہہ سکا. وہ اس کے دل میں نہ تھی، وہ تو صرف اس کی پسند تھی. محبت اور پسند میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہم ہر پسندیدہ فرد کو اپنی محبت نہیں کہہ سکتے. خزیمہ کو مناسب جواب نہ سوجا. بولو خزیمہ، میں کہاں ہوں؟ وہ منتظر نظروں سے خاموش بیٹھے خزیمہ کو دیکھ رہی تھی. خزیمہ خاموش تھا. اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ جالے کو اس کی اہمیت کیسے سمجھائے. کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے خزیمہ؟ اس کی مسلسل خاموشی جالے کو جنونی پن میں مبتلا کر رہی تھی. وہ 2 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے. وہ دونوں دن کا اکثر حصہ اکٹھے گزارتے تھے. خزیمہ، تم مجھ سے فلرٹ کرتے رہے ہو. وہ زخمی شیرنی کی مانند گرجتے ہوئے اس کے گریبان میں جھپٹی تھی. خزیمہ بدک کر پیچھے ہٹا مگر وہ اس کا گریبان تھام چکی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کر دیا. ہاں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے. میری تم سے محض دوستی تھی. میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ تم میرے پیچھے آؤ، اور نہ ہی میں نے تم سے کبھی اظہار محبت کیا ہے. وہ غصے سے گرجتا کھڑا ہو گیا. جالے ساکت اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی. اس کا محبت کا جہاں لٹ گیا تھا. اس نے محبت کا طویل سفر تنہا محض خوشگمانی میں طے کیا تھا. تم سے انشال ہزارہ درجے بہتر ہے. اسے اپنی نسوانیت کا بھرم رکھنا آتا ہے. وہ اسے جلتے شعلوں میں جھونک دیتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اسے اپنا انشال سے تقابل کرنے پر محسوس ہوئی تھی. خزیمہ اسے حسد کی آگ میں جلتا چھوڑ کر جانے لگا تھا. وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی. وہ اسے لمحہ بلمحہ اپنی زندگی سے نکلتا محسوس کر رہی تھی. خزیمہ نے پہلی بار انشال کی خوبیوں کا تدارک کیا تھا. وہ جالے سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑا لینا چاہتا تھا. ماما نے اس کے لیے نہایت بہترین فیصلہ کیا تھا. خزیمہ، مجھے معاف کر دو. میں انشال جیسی بن جاؤں گی. پلیز مجھے مت چھوڑنا. وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی تھی. اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. خزیمہ نے کبھی اسے روتے نہ دیکھا تھا. وہ قدرے نرم پڑ گیا. وہ رکا اور پلٹ کر اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا. خزیمہ کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی، ترس اور رحم تھا، لیکن محبت نہ تھی. جالے نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کھوجنا چاہی مگر ناکام رہی. خزیمہ کی نرم نگاہوں نے اسے حوصلہ دیا اور وہ اس کے قریب آنے لگی. رک جاؤ جالے. خزیمہ کی سختی بھری تنبیہ نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے. جالے، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے. خزیمہ اسے مزید خوش فہمی میں نہ رکھنا چاہتا تھا. اس نے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا. جالے بھربھری مٹی کی طرح نیچے بیٹھتی چلی گئی. اس کا وجود دھواں دھواں ہونے لگا اور ذات کا خالی پن کرچیوں کی مانند اس کی آنکھوں میں چبھنے لگا. خزیمہ مزید رکے بنا چلا گیا. وہ سونے پن اور اداسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی
اور وہ اس کی زندگی سے دور چلا گیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فائزہ، ہم عزمی کے لیے انشال کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ آمنہ کی فائزہ سے کافی بے تکلفی اور دوستی تھی۔ فائزہ کچھ دیر قبل لوٹی تھی۔ نوکر نے مہمانوں کی آمد کا بتایا تو وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ تھکن ان کے چہرے سے مترشح تھی۔ آمنہ نے بلا تمہید اپنی آمد کا مدعا بیان کیا۔ فائزہ ہکا بکا رہ گئی۔ ملازم مہمانوں کی خاطر تواضع کے لوازمات سے سجی ٹرالی چھوڑ گیا تھا۔ انشال سب کو کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا گئے اور سمرین کو کولڈ ڈرنک سرو کرتے ہوئے اس کا ہاتھ لرزا گیا۔ کولڈ ڈرنک سمرین آپی کے کپڑوں پر گر گئی۔ اوہ سوری، وہ سخت نادم ہوئی تھی۔ سمرین آپی نے اسے محبت سے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ اضطراب سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ وہ عزمی سے مل چکی تھی۔ عزمی خزیمہ سے بالکل مختلف نیچر کا تھا۔ اسے ہر بار عزمی سے مل کر حیرت ہوتی تھی کہ ان دونوں کی مختلف نیچر کے باوجود گہری دوستی ہے۔ انشال نے پھپھو کو دیکھا جو ضبط کی منزل سے گزر رہی تھی۔ آمنہ، تمہیں عزمی نے یہاں بھیجنے سے پہلے… فائزہ کا انداز درست تھا، لیکن انہیں عزمی سے یہ امید نہ تھی کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دے گا۔ فائزہ کو آمنہ نے فوراً ٹوک دیا۔ فائزہ، ہمیں عزمی نے نہیں بھیجا ہے۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہم ادھر آئے ہوئے ہیں۔ آمنہ نے نرمی سے ٹوک کر صفائی پیش کی۔ ان کی آنکھوں میں چھپی سچائی نے فائزہ کو نرم کر دیا اور انہوں نے لمبی سانس بھری تھی۔ انہیں عزمی پر بہت مان تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کا فون ہے۔ فائزہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ملازم نے آ کر فون کی اطلاع دی۔ فائزہ معذرت کرتی اٹھ گئیں۔ انشال کا سینے میں دبا سانس بحال ہوا اور وہ مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر تیزی سے ان کے پیچھے لپکی تھی۔ پھپھو، آپ انکار کرنے سے پہلے خزیمہ کی رائے دوبارہ لے لیں۔ وہ فون سن کر پلٹی تو ان کا بے چینی سے انتظار کرتی انشال نے انہیں صلاح دی۔ انہوں نے اسے گہری نظروں سے سرتا پا گھورا تھا۔ وہ نظر چرا گئی۔ فائزہ، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ فائزہ اور انشال ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئیں۔ فائزہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آمنہ نے انہیں چونکایا۔ نہیں، آپ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں۔ فائزہ چونک کر ہڑبڑائیں۔ آمنہ نے خوش دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آمنہ فائزہ سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ الجھ گئی تھی۔ انشال کو عزمی کی بہنوں نے اپنے نرقے میں گھیر لیا۔ سمرین کو یقین تھا کہ آنٹی انکار نہ کریں گی۔ وہ آفس سے لوٹا تو سب بہنوں کو لان میں جمع پایا۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ان تینوں کا اکٹھا ہونا معمول بنتا جا رہا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی جلدی تھی۔ ماما آپ کی مامی لینے گئی تھیں۔ عزمی شادی کے ذکر سے بچنے کے لیے بہنوں کو دور سے اشارتاً سلام کرتا ہوا جا رہا تھا کہ 3 سالہ ریان نے معصومیت بھری ہانک لگائی۔ سب کا زوردار قہقہ ابل پڑا۔ ارے بدھو، ماموں کی مامی نہیں بلکہ تمہاری مامی لینے گئی تھی۔ نمرین آپی نے شوخی سے بیٹے کی توثیق کی۔ تینوں بہنوں کی شوخ نگاہیں بھائی پر جمی تھی جو کسی انہونی کے دھڑکے سے ان کے قریب آ گیا تھا۔ ان تینوں سے کچھ بعید نہ تھی۔ وہ بھابھی لانے کی چاہ میں اس کا غصہ بھی اگنور کر سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ عزمی زور سے کڑے لہجے میں گرجا تھا۔ ماں کی گود میں بیٹھے ریان نے دپک کر ماں کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ سمرین آپی اور سمین کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ ان کے چہروں پر چھانے والی سنجیدگی نے لمحے بھر کو عزمی کو شرمندہ کر دیا، مگر عزمی کے غصے اور سنجیدگی میں فرق نہ آیا۔ سمرین آپی، آپ مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے؟ عزمی نے اپنا رخ سمرین کی طرف کرتے ہوئے استفسار کیا۔ اسے فائزہ آنٹی کی بدگمانی کی فکر تھی۔ وہ اس کے حال دل سے واقف تھیں۔ بیٹھ جاؤ عزمی۔ سمرین آپی نے نرمی بھری سختی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اسے چاروں ناچار بیٹھنا پڑا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نمرین اور سمین نے بھی بہن کی تائید میں سر اس بات میں ہلایا۔ وہ آپی کے ڈائریکٹ سوال پر گڑبڑا گیا تھا۔ آپی، پہلے مجھ سے پوچھ لیتے آپ۔ وہ قدرے نرم پڑا تھا۔ اسے انشال کی عزت پر حرف نہ آنے دینا تھا۔ سمین قدرے شکی مزاج تھی۔ وہ بات کا بتنگڑ بنانے میں بھی طاق تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہنیں انشال کے متعلق کوئی غلط رائے قائم کریں۔ وہ تو اسے صرف خزیمہ کے دوست کی حیثیت سے ملتی تھی۔ بھائی، آپ کو ہم نے صرف بتانا تھا، سو بتا دیا۔ سمین کو بھائی پر غصہ آ رہا تھا، جو چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اسی بات کی تفسیر بنا ہوا تھا۔ فائزہ آنٹی نے کیا جواب دیا ہے؟ ماحول پر بوجھل پن طاری تھا۔ اس سے تینوں بہنیں خفا تھیں۔ انہوں نے سوچ کر جواب دینے کو کہا ہے۔ جواب سمرین آپی نے دیا تھا۔ سمین تو اسے باقاعدہ خفا ہو کر منہ موڑے بے نیازی سے یوں بیٹھی تھی جیسے وہ موجود نہ ہو۔ واٹ؟ وہ حیرت کی زیادتی سے اچھل پڑا۔ تینوں بہنوں نے اسے مشکوک نظروں سے سرتا پا گھورا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آپی، اس سے پوچھیں آخر معاملہ کیا ہے؟ سمین نے اظہار ناراضگی کے طور پر بات چیت منقطع کرتے ہوئے سمرین کو مخاطب کیا۔ عزمی نے راہ فرار اختیار کرنا چاہی تو آپی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ سمین کی استفہامیہ خاموش نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ عزمی نے سارا قصہ کہہ سنایا۔
اوہ، آپ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ وہ جوں ہی خاموش ہوا، سمین نے خفکی بھلا شوخی سے اسے چھیڑا۔ عزمی کا بہت دنوں بعد بے فکرہ قہقہ ابلا تھا۔ سمرین نے دل میں اس کی نظر اتاری۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر فائزہ اندر داخل ہوئی۔ وہ خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ انشال انہیں صبح اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ سحری اور نماز فجر کے بعد سوتی تو اس کے یونیورسٹی جانے کے بعد اٹھتی تھی۔ وہ غالباً سحری کے بعد نہ سوئی تھی۔ انشال، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ انشال متفکر سی ان کے قریب آئی تو وہ اس سے لپٹ کر رو پڑی۔ اس نے لمبی سرد آنکھ کھینچی۔ پھپھو، آپ پریشان نہ ہو، میں نے ایک بار آپ کی اور خزیمہ کی باتیں سن لی تھی۔ میں خود کو کسی پر زبردستی سوار نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ شادی پوری عمر کا ساتھ ہوتا ہے، یہ سودا زبردستی کا نہیں ہونا چاہیے۔ عزمی نے مجھے خوشی سے مانگا ہے۔ انشال نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہوئے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ یقیناً ان دونوں کی جوڑی خوب سچتی۔ انہوں نے خزیمہ کی رائے نہ لی تھی۔ وہ اس کے فیصلے سے آگاہ تھیں۔ انہیں بھائی سے کیے وعدے کے پورا نہ کرنے کا ملال کھائے جا رہا تھا۔ انہیں انشال کی فکر بھی ستا رہی تھی، جو خزیمہ کو بے پناہ چاہتی تھی۔ انشال، تم خزیمہ کو کچھ وقت دو، میرا دل کہتا ہے وہ تمہاری طرف لوٹ آئے گا بیٹا۔ پھپھو نے اس کے حتمی فیصلے پر تڑپ کر اس کی جیسے منت کی۔ انشال نے جالے کا ذکر نہ کیا تھا۔ فائزہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ خزیمہ پلٹ آئے گا۔ پھپھو، شادی خوشیوں کا سودا بھی تو ہوتی ہے نا۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں عزمی کے ساتھ خوش رہوں گی۔ انشال نے کر لاتے دل کی دہائیاں نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے اسے قائل کرنا چاہا۔ اس کا دل محبت کے لٹنے پر نڈھال تھا۔ وہ خود کو سمجھا چکی تھی، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہر پسندیدہ شے حاصل کر لے۔ اس نے خزیمہ سے دست برداری کا فیصلہ کیا تھا، محبت سے نہیں۔ اس نے پورے خلوص سے دل و دماغ کی رضامندی سے عزمی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ فائزہ بوجھل قدموں سے خالی ہاتھ لوٹ گئیں۔ وہ کمرے میں گھپ اندھیرا کیے اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس پر چھائی یاسیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ماما اور پاپا اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن دل خزیمہ کا نام الاپتا رہتا تھا۔ اس نے خزیمہ کو صرف اپنا سمجھا تھا، مگر وہ اس کا نہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ خزیمہ چاہ کر بھی اس سے راہیں جدا نہ کر پائے گا۔ اس کی خام خیالی اور بھول پن نے دل میں درد کی ٹیسیں ابھار دیں۔ اس نے تڑپ کر کروٹ لی، آنسو اس کی آنکھوں میں جمع تھے۔ یکا یک ایک کوندا اس کے ذہن میں لپکا، وہ جھٹکے سے بیٹھ گئی۔ میں نہیں تو تم ساری عمر رو گے خزیمہ، تم مجھے چاہ کر بھی نہ بھول پاؤ گے۔ وہ تصور میں خزیمہ سے مخاطب تھی۔ اس نے خزیمہ سے دوبارہ رابطہ نہ کیا تھا۔ وہ اتنی بے مول یا ارزاں نہ تھی کہ اب مزید ذلت سہتی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے، اس کے قدم وارڈروب کی سمت بڑھنے لگے۔ اس نے وارڈروب کھول کر ایک شیشی نکالی جس میں زہریلی گولیاں تھیں۔ ایک بار اس کے کمرے میں چوہا گھس آیا تھا جسے مارنے کے لیے پاپا نے اسے دوا لا دی تھی۔ وہ شیشی پکڑے بیڈ پر آن بیٹھی۔ اس نے ڈھکن کھول کر ہتھیلی پر ساری گولیاں نکالنی۔ خزیمہ، میری بد دعا ہے کہ تم ساری عمر محبت کو ترسو۔ تم محبت کے قریب جانے کی کوشش کرو اور وہ تم سے کوسوں دور بھاگے۔ جالے نے گولیاں پھانکنے سے پہلے صدقے دل سے اسے بد دعا دی۔ وہ خزیمہ کے بغیر ادھوری تھی۔ وہ کسی اور کے ساتھ زندگی بتانے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ وہ منافق نہ تھی، اس کی ذات ادھوری اور خالی تھی، اور کوئی بغیر دل کے جسم کا کیا کرتا۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور گولیاں منہ میں ڈال کر قریب رکھے گلاس میں پانی سے نگلنی۔ وہ چند لمحوں میں بیڈ پر ڈھیر تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور منتظر کھلی آنکھیں دروازے پر ٹکی تھیں۔ عید کا دن تھا، گھر میں خوب رونق تھی۔ فائزہ نے عزمی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ ان لوگوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی تھی۔ آمنہ اور فاروق بیٹیوں سمیت نکاح کے لیے فائزہ کو منا کر گئے تھے۔ نکاح کے لیے عید کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ خزیمہ نکاح کے فوراً بعد اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عزمی کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ اس کی زندگی سے بھرپور قہقہے فضا میں بکھر رہے تھے۔ انشال نے پورے دل سے عزمی کی رفاقت قبول کی تھی۔ عزمی کافی سلجھا ہوا اور نفیس طبیعت کا مالک تھا۔ انشال اس کی بے حد عزت کرتی تھی، اور جن لوگوں کی دل میں عزت ہو، دل آپوں آپ انہیں چاہنے لگتا ہے۔ انشال کا حسن بن سنور کر دو آتشہ ہو گیا تھا۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کے بھاری کامدار لہنگے میں ہم رنگ جیولری پہنے کسی حسین شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی۔ عزمی کی وارفتہ نگاہیں بار بار اس کے چہرے کا طواف کرتی تو اس کا دل خوشگوار لے میں مدھر انداز میں دھڑک اٹھتا۔ اسے عزمی کی محبت سکون دے رہی تھی۔ عزمی اس کا مان تھا اور اسے یقین تھا کہ عزمی اس کا مان کبھی نہ توڑے گا۔ نورین خالہ بھی فیملی سمیت آئی تھیں۔ فائزہ نے بطور خاص انہیں انوائٹ کیا تھا۔ نورین خالہ نے فائزہ سے کوئی گلا شکوہ یا جواب طلبی نہ کی تھی۔ غالباً شائنہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ انشال کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھیں۔ انہیں عزمی بہت پسند آیا تھا۔ دراز قد گندمی رنگت والے عزمی کی سج دھج ہی نرالی تھی۔ اگر محبتوں کے سفر میں یقین ہمراہ ہو
تو دل بے فکری سے محبت کی راہ پر قدم رکھ دیتا ہے۔ انشال کا دل بھی یقین کے ساتھ دھیرے دھیرے محبت کی راہ پر گامزن تھا، جہاں عزمی کی حسین سنگت اس کی خوشیوں کو دوبالا کر رہی تھی۔ گھر میں خوب رونق تھی، ہر چہرہ خوش تھا اور اپنی خوشی میں مگن تھا، حتیٰ کہ ماما بھی۔ تقدیر جن پر مہربان ہو وہی منزل پا لیتے ہیں، جیسے عزمی نے پالی تھی۔ عزمی اس کا دوست تھا، اسے خبر نہ ہوئی کہ وہ نہ جانے کب انشال کو چاہنے لگا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی ذات کو فوقیت دی تھی۔ اگر وہ اپنے نام نہاد سوشل سرکل کی پرواہ کیے بغیر انشال کو اپنا لیتا تو خوشیاں اس کی جھولی میں ہوتی۔ آج انشال بے حد حسین لگ رہی تھی، حالانکہ اس کی ڈریسنگ ویسی ہی تھی۔ اس نے لہنگے کے ساتھ فل سلیو والی شرٹ پہنی تھی، شرٹ کا گلا بھی مناسب تھا، اس کی جیولری بھی منفرد نہ تھی۔ خزیمہ سوچوں میں گم کمرے میں تنہا تھا۔ اسے دوبارہ ماما بلا کر گئی تھی، انشال کا نکاح ہونے والا تھا اور اس نے گواہ اور بطور ولی اس کے نکاح نامے پر دستخط کرنا تھے۔ مگر دل یوں اچانک دغا دے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ تو ماما سے بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ شادی کے لیے رضامند ہے، لیکن اس سے پہلے ماما نے اسے اطلاع دی کہ وہ عزمی اور انشال کا رشتہ طے کر رہی ہیں۔ وہ سن دماغ و خالی ویران آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ انہیں روک بھی نہ سکا اور وہ اسے بتا کر چلی گئیں۔ وہ اسے صرف بتانے آئی تھی، جبھی تو اس کی رائے یا مرضی نہ پوچھی تھی۔ خزیمہ کے اندر تنہائی اور خالی پن بڑھنے لگی۔ نہیں، میں جالے سے شادی کروں گا، وہ مجھے سمیٹ لے گی۔ خزیمہ نے دھیمے سے خود کلامی کی تھی۔ باہر شور و ہنگامے رونق عروج پر تھے۔ ماما تیسری بار اسے بلانے آئیں تو اسے چاروں ناچار جانا پڑا۔ کاش خزیمہ تم نے پہلے اتنی سنجیدگی سے انشال کے متعلق سوچا ہوتا۔ فائزہ ماں تھیں، وہ اس کا حال دل پڑھ چکی تھیں۔ ماں کا دل تو اولاد کا دکھ بنا کہے بوجھ لیتا ہے۔ انہوں نے خزیمہ کی سرخ آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے دکھ سے سوچا، ان کے اختیار میں تو اب کچھ بھی نہ تھا۔ وہ نکاح میں شامل ہو کر کچھ دیر بعد دوبارہ کمرے میں آ گیا اور جب تک مہمان نہ چلے گئے وہ کمرے سے نہ نکلا تھا۔ تنہائی اور محرومی نے دل کا احساس زیاں بڑھا دیا تھا۔ میں کل جالے سے ملوں گا، اس نے دل میں مصمم ارادہ کیا تھا، لیکن دل کی بےکلی کم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ وہ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو سارا لان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ جالے کے پاپا مردوں کے درمیان بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ کچھ مرد انہیں دلاسا دے رہے تھے، ان کے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ تم نکل جاؤ میرے گھر سے، تم نے میری بچی کو مارا ہے۔ یکا جالے کے پاپا کی نظر ساکت متحیر کھڑے خزیمہ پر پڑی تو وہ بپھرے شیر کی مانند غرائے خزیمہ پر پل پڑے۔ انہوں نے 2 زوردار تماچے اس کے وجیح چہرے پر رسید کر دیے تھے۔ خزیمہ کی حیرت بڑھ گئی، اسے انکل کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ 2 افراد نے بمشکل انہیں کنٹرول کیا۔ بیٹا تم چلے جاؤ، ان کی اکلوتی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ صدمے سے بے حال ہیں۔ ان میں سے ایک فرد نے خزیمہ کو مخاطب کیا۔ خزیمہ دکھ کی گہرائیوں میں بے یقینی سے غوطے کھانے لگا۔ جالے مر گئی؟ اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ انہی افراد نے ساکت کھڑے خزیمہ کو گیٹ سے باہر نکال دیا۔ وہ نہ جانے کب تک وہاں کھڑا رہا۔ احساس زیاں اور پچھتاوے اس کی ذات کو ناک کی مانند ڈسنے لگے تھے۔ وہ تو کہیں کا نہ رہا تھا، اس کا دل بھی اجڑا تھا اور ضمیر بھی بے سکون تھا۔ وہ خود کو جالے کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ سڑک کنارے فٹ پاتھ پر اجڑے مسافر کی طرح لڑکھڑا کر گر پڑا تھا۔ اس نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محبت سے جدائی اور ضمیر کی چبھن نے آنسوؤں میں شدت پیدا کر دی تھی۔ خزیمہ مجھے مت چھوڑنا، میں تمہارے بغیر جی نہ پاؤں گی۔ اس کے کانوں میں جالے کا جملہ گونجا تو آنسوؤں میں مزید شدت آ گئی۔ وہ درد دل سے بے حال دونوں گھٹنوں میں منہ چھپائے روئے جا رہا تھا۔ اب یہی آنسو اور درد اس کا مقدر تھا۔ اسے تمام عمر اسی چبھن کے ساتھ زندہ رہنا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مجھے تو بہت اچھی لگی۔ کبھی کبھی آپ انجانے میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اسپیشلی خود کو تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ چلیں اب ہمارے چینل پر اگلی کہانی کے آنے تک کے لیے میں آپ کو اسی حیرت اور پریشانی میں چھوڑے جا رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔